دیکھیے مشکات الاثار حدیث نمبر 175۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ دیکھیے خلاصہ حدیث، جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کو نبھائے گا، جو ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا وہ پچھتائے گا۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ پورا کرنے والوں کے مزے ہیں اور ذمہ داری کے پورا نہ کرنے والوں کے کوئی مزے نہیں ہیں۔ بظاہر چاہیں وہ دنیا کے اندر دن دناتے پھرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کی کوئی وقار اور حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اس روایت کا خلاصہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کے حساب سے آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے ملک کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ پی ایم ہوتا ہے۔ پی ایم سمجھتے ہیں؟ پرائم منسٹر مودی، پردھان منتری کہو۔ اور صوبے کا ذمہ دار سی ایم ہوتا ہے، چیف منسٹر، جیسے یوگی اس وقت میں ہے۔ اور ضلع کا ذمہ دار ڈی ایم ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ تو پی ایم، سی ایم، ڈی ایم، یہ سب کچھ آ گیا اسی میں اگر حساب لگایا جائے تو ملک کا ذمہ دار پی ایم ہوتا ہے، صوبے کا ذمہ دار سی ایم ہوتا ہے، ضلع کا ذمہ دار ڈی ایم ہوتا ہے، اور گاؤں کا ذمہ دار پردھان ہوتا ہے، اونلی پردھان۔ اب اور آگے بڑھیں، محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے، محلے میں مسجد ہوتی ہے، مسجد کا امام بھی ذمہ دار ہے، ظاہر سی بات جو مقتدی ہیں ان کا ذمہ دار ہے۔ اور تھوڑا چھوٹا کریں تو گھر کے اعتبار سے لے لیں تو گھر میں جو ہے مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر پر ذمہ دار ہے۔ اگر خادم ہے تو خادم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا کی مال کی حفاظت کرے۔ یہ سارے کے سارے سوال کیے جائیں گے اپنی ذمہ داریوں کے متعلق کہ تم لوگوں نے یہ سب ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھائی۔ اگر ذمہ داریاں نبھائی ہوں گی تو اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ہے، جیسا آپ نے روایت میں پڑھا ہے کہ خادم کے لیے ڈبل ثواب، کہ ایک تو اپنے اللہ کا حق ادا کرے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، دوسرے اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے۔ تو حق اللہ اور حق العبد دونوں کی رعایت کرنے کی وجہ سے اس غلام کے لیے ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول ارشاد فرماتے ہوئے کلکم راعٍ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، کوئی گھر کا تو کوئی باہر کا، تو کوئی ملک کا تو کوئی صوبے کا، کوئی ضلع کا، کوئی گاؤں کا، کوئی اپنی مسجد کا، کوئی اپنے گھر کا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملے گی۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم سب سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے سلسلے میں۔ نگرانی، رعیہ کا اصل ترجمہ نگرانی ہے، اس کے متعلق جس کی نگرانی تھی اس نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فَالْإِمَامُ رَاعٍ، پس امام بھی نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی نگرانی کے متعلق۔ اور نگرانی یہی ہے کہ مسجد میں جو لوگ نمازی آ رہے ہیں ان کے سامنے بیانات، دین سیکھنے سکھانے کی باتیں کی کہ نہیں کی۔
वरजुलु फी अहलिही राइन, और मर्द अपने घर वालों में जिम्मेदार है, वहुवा मसऊलुन अन रइयतिही, उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। वल मरअतु, और औरत फी बैति ज़ौजिहा, अपने शोहर के घर में राइयतुन, ये जिम्मेदार है, वहिया मसऊलतुन अन रइयतिहा, उससे भी उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, घर के अंदर शोहर का माल है, या वो खुद है, या खुद उसके बालक बच्चे हैं, या घर की जो चीजें रखी हुई हैं, वो तमाम की तमाम चीजों की देखभाल औरत की हुआ करती है, मर्दों के काम ये नहीं हुआ करते। घर के अंदर भी कई 2-4 दिन पहले एक साहब ने पूछा कि जी ये घर में जो बालक बच्चे हैं, घर के काम धाम, ये सब जिम्मेदारी मर्द की है औरत की है? सीधे सीधे सा जवाब है, घर के बाहर की जिम्मेदारी मर्दों की हुआ करती है, घर के अंदर की जिम्मेदारी औरत की हुआ करती है। यहाँ लफ्ज आ रहा है फी बैति ज़ौजिहा, अपने शोहर के घर में औरत की जिम्मेदारी है। अब ये थोड़ी ना कि मर्द बाहर भी काम धाम करेगा, उसके बाद घर आकर के रोटियां पकाएगा, तो फिर औरत का क्या फायदा? तो ये है कि घर की जिम्मेदारी औरत संभाले, मर्द को फ्री रखे हर तरह से, और बाहर की जिम्मेदारी वो मर्द संभाले, औरत को इससे फ्री रखे। यही खता करते हैं ये जो है अमेरिका वाले, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब लोग यहीं पर गलती करते हैं, खता करते हैं। क्या ये कहते हैं कि जैसे मर्द की जिम्मेदारियां हैं ऐसे ही औरत की जिम्मेदारियां हैं। अच्छा जी, क्या होगा फिर? तो जैसे मर्द काम कर रहा है, ऑफिस में जाता है, ऐसी औरत भी ऑफिस में जाएगी, काम करेगी। अच्छा, फिर मर्द भी कमाएगा और औरत भी कमाएगी, और दोनों कमा कमा करके बालक बच्चे पालेंगे। और हमने ये देखा है कि दोनों के कमाने के बावजूद भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। और हमारे यहाँ देख लो आप, जहां लोग बात समझते हैं, एक मर्द कमाता 50 भी खा लेते हैं घर के, ये होता है। इसलिए सिस्टम को नहीं बदल सकते। औरत की जिम्मेदारियां घरेलू हैं, बाहर की जिम्मेदारियां औरत की नहीं है, बल्कि घरेलू भी कमाने की नहीं है। कोई अगर कमा रही है पर्सनली घर के अंदर काम करके, तो उसकी छूट है, इजाजत है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका एहसान है। जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी, बहन है तो भाई की जिम्मेदारी, बीवी है तो शोहर की जिम्मेदारी, माँ है तो जो उसका बेटा है उसकी जिम्मेदारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को खाली रखा है। अल्लाह अल्लाह करो, अपना खाओ पियो, घर में रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको खाली रखा है। इस तरह से नहीं जिम्मेदारियां रखी हैं कि जैसे कि घर में सांप निकला, आप जानते हैं कि औरतें भाग जाती हैं, मर्द को आना पड़ता है क्योंकि उसे सांप को मारना, औरत की तरह वो भी घर से बाहर निकल के भाग जाएगा तो फिर सांप को मारेगा। अभी थोड़ी कहा जाएगा कि नहीं साहब, जितनी जिम्मेदारी सांप को मारने की मर्द की, इतनी जिम्मेदारी औरत की, तो बड़ा मसला हो जाएगा। या मर्द ही हजरात इस बात को कहने लगे। हमेशा देखो, औरतें कहती हैं, हमेशा औरतों की तरफ से आवाज उठती है कि हमें आजादी दो, बराबरी दो। इसका मतलब यह है कि वो ये समझती बराबरी हमें नहीं दी गई। कभी मर्द नहीं कहता इस बात को कि हमें आजादी दो, बराबरी दो, कि जैसे हम कमा रहे हैं ऐसे हमारी जो औरतें ये भी कमाएं, ये भी जाकर के जो है बोरिया ढोएं, और ये भी जाकर के जो है जंगलों में काम धाम करें, पानी चलाएं, ट्यूबवेल चलाएं, और वहां से खेती उगाएं। ये भी इतना ही करें जितना हम करें। कभी मर्द की तरफ से आवाज नहीं उठती कि हमें बराबरी दो, क्योंकि मर्द इस बात को समझता है कि असल में बराबरी यही है कि दो जगह है, दो जगह, एक घर के अंदर का माहौल, एक घर के बाहर का माहौल। तो घर के बाहर के माहौल की जिम्मेदारी जितनी मर्द संभाल सकता, औरत नहीं संभाल सकती। और घर के अंदर की जिम्मेदारियां मर्द बिल्कुल नहीं संभाल सकता, ना उसके बस की है, और औरत बिल्कुल बासानी संभाल सकती है। तो डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। अब ये थोड़ी कहा जाएगा, डॉक्टर साहब से कहा जाएगा कि भी जाओ बिल्डिंगें बनाओ, और इंजीनियर से कहा जाएगा यहाँ आकर के हॉस्पिटल खोलो, दवाइयां दो, तो लोग कहेंगे ये तो गलत हो गया भाई। अब वो यूं कहे साहब क्यों जी, क्यों गलत हो रहा? बराबरी दो, बराबरी सबको। डॉक्टर भी जो है बिल्डिंगें बनाए, और बिल्डिंग वाला जो है इंजीनियर यहाँ करके दवाई दे। बराबरी दो, बराबरी कैसे बराबरी हो जाएगी? अरे भाई बराबरी ही तो है। ये डॉक्टर अपना डॉक्टरी का काम करे, मास्टर मास्टरी का काम करे, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करे, लॉयर लॉयरी का काम करे। ये तमाम के तमाम काम बटे हुए हैं, और ये सब बराबरी ही है।
یہ تھوڑی کہا جائے گا صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کو اٹھا کر کے کورٹ میں بھیجو، جاؤ مقدمہ لڑو، اور لوئر کو اٹھا کر کے یہاں ہاسپٹل میں لگا دو کہ صاحب آپ جو ہے اب آپ یہاں بیٹھ کر کے دوائی دو، دوائی برابری رہو، برابری جیسے وہ ڈاکٹر دوائی دے سکتا تم کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو یوں کہے گا بھئی یہ دنیا سسٹم سے چلتی ہے، یہ تمہارے دماغ سے نہیں چلتی ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ لوئر کا کام لوئر ہی کر سکتا ہے، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ مولوی صاحب سے تو کہو کہ جا کر کے ڈاکٹر کی جگہ دوائی دو، اور ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ یہاں بیٹھ کر کے امامت کراؤ، مسئلے مسائل بتاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب بیوقوفیاں ہے۔ ایسے ہی بیوقوفی یہ ہے کہ گھر کے باہر کے کام تو دے دو عورت کو اور اندر والے کام دے دو مرد کو۔ اسی کو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، شے کو اس کے علاوہ کی جگہ میں رکھنا ظلم ہے۔ جو جس کی جگہ ہے یا جو جس کام کو جانتا ہے کر سکتا ہے وہ کام وہی کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ انصاف کہلائے گا۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں اولاد کے اندر برابری کرو، برابری کرو، برابری کرو، چلو جو برابری کر لی، اب ایک جو بالغ بچہ وہ 3 سال کا ہے اور ایک بچہ جو ہے 15 سال کا ہے، تو 15 سال والے میں اور اس میں برابری ہونی ہے۔ اب برابری میں یہ ہے کہ جو 15 سال کا اس کا تو بن رہا ہے 5 میٹر میں کپڑا، اور جو 3 سال کا بچہ ہے اس کا جو کپڑا بن رہا ہے اس کا بن رہا ہے 1.5 میٹر میں، تو ایک جوڑی اس کا بنا دیا، ایک جوڑی اس کا بنا دیا، برابری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو 2 اعتبار سے، ایک اعتبار سے یہ کہ دونوں کو ایک ایک جوڑا دیا ہے، اس کے اعتبار سے یہ بالکل برابری والی بات ہے۔ لیکن دنیا والوں کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ایک 5 میٹر ہے اور ایک 3 میٹر 1.5 میٹر ہے، تو برابری کہاں ہے؟ تو یہ ہے وہ بات، جہالت والی بات یہ ہے کہ نہیں صاحب اس کو بھی 5 میٹر دو، 5 میٹر کیوں دیں؟ اس کا 1.5 میٹر میں ہوگا ایک جوڑی، اس کا 5 میٹر میں ہوگا ایک جوڑی، بڑا ہو جائے اور مان لیجیے ہم ہیں تو ہمارے لگ بھگ ہوں گے 5.5 میٹر میں ہو جائیں گے ہمارے، اب 5.5 میٹر میں ہمارے، اور کوئی بالغ بچہ ہے 4 سال کا اس کے ہو جائیں گے 2 میٹر میں۔ اب کوئی کہنے لگے صاحب نہیں 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 نہیں، جیسا جوڑا مفتی صاحب کو 5.5 کا ویسا ہی 5.5 کا 4 سال والے کو، یہ جہالت ہوگی۔ ایک جوڑا اسے ہو گیا، ایک جوڑا تو جوڑا تو ہو گیا، جوڑے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا والوں کی نگاہ سے برابری نہیں ہو رہی، حالانکہ اسلامک نگاہ سے برابری ہو گئی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک جوڑا اسے تو ایک جوڑا اسے، لیکن کم بڑھتی ہونے میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہی ہے جی بات، عورت کو گھر کے پورے حقوق دے دیے جائیں، مرد کو باہر کے پورے حقوق دے دیے جائیں۔ بظاہر باہر والا ایریا بہت بڑا ہے، ہزاروں کلومیٹر میں، لاکھوں کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور گھر کا ایریا بہت چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا بڑا نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ عورت کی پوری ذمہ داریاں اسی گھر کے اندر ہیں اور مرد کی پوری ذمہ داریاں باہر ہیں۔ اس بات کو جو ہے دھیان سے سمجھ لینا، ورنہ ہمیشہ بس اوقات ہم نے دیکھا کہ اس عالمات کی طرف سے بھی آواز اٹھتی ہے اس طرح کی کہ برابری دو، برابری دو، ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھو، کوئی 5.5 میٹر والا ہے، کوئی بالغ بچہ ہے 2 میٹر والا ہے، تو جوڑا ہونے میں تو برابری ہو گئی، کیونکہ ایک جوڑا اسے ہو گیا، ایک جوڑا اسے ہو گیا۔ مگر اگر دنیا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر جوڑے تو وہ 2 میٹر ہے، وہ 5.5 میٹر ہے، تو کہاں برابری ہوئی بتاؤ؟ تو یہ حالانکہ برابری ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک جوڑا اور اس کا ایک جوڑا، یہ ہو گئی برابری، جوڑے کے اعتبار سے برابری ہو گئی۔ مگر اندر گھس کر کے دیکھو تو کمی بڑھتی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی گھر چھوٹا ہے، اس کی ذمہ داریاں یہاں اس چھوٹا سا جو ایریا ہے اس کے اندر ہیں، اور اس کی ذمہ داریاں بڑے لمبے چوڑے لیول ہے پورا دنیا کا، وہاں ذمہ داریاں ہیں، تو چھوٹا بڑا دیکھنے میں ہے، لیکن ذمہ داریاں پوری دے دی گئی ہیں۔ اور ویسے بھی مرد کو اللہ رب العزت نے مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے۔ مردوں کے اندر نہ عورتوں والی صفات ہوتی ہیں، نہ عورت کے اندر مردوں والی صفات ہوتی ہیں، تو برابری کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ بس اسلام یہ کہتا ہے برابری یہ ہے کہ عورت کا حق عورت کو دے دو، مرد کا حق مرد کو دے دو، یہ ہے برابری۔ اس میں کم بڑھتی ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں۔ اب آپ بتائیے گھر کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے کہ صرف ایک مرد کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے گھر میں اٹھ جاتے ہیں
10-12 ہزار بھی اٹھ سکتے ہیں, 20,000 بھی اٹھ سکتے ہیں گھر کے خرچے میں, بالا بچوں کا, بیوی کا, سب کا. لیکن باہر جو مرد گھوم رہا ہے کیا اس کا بھی اتنا ہی خرچہ؟ وہ کہے صاحب 12,000 میں بھی خرچ کروں گا, لاؤ مجھے, تو یہ تو بیوقوفی ہو جائے گی. مرد کو 1,000 کی ضرورت ہے, 2,000 کی ضرورت ہے ایک مہینے میں, تو اسے اس کی جیب کا خرچہ مل گیا. گھر میں 10-12 ہزار کی ضرورت ہے, گھر میں 10-12 ہزار مل گئے, تو یہ ہوئی برابری. اس کو برابری کہیں گے چونکہ دونوں کی جیب اپنے اپنے خرچ کے اعتبار سے فل ہے. یہ برابر نہیں ہے کہ 10,000 گھر میں ہوگا, 10,000 ہم رکھیں گے, ہم مرد 1,000 رکھیں گے جیب میں. اس کو تھوڑا سمجھو, یہ بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. آپ جب یہاں سے نکل کے فارغ ہو جاؤ گے, آپ کو ایسی اوٹ پٹانگ عورتیں ملیں گی. برابری ہونی چاہیے, برابری. کہ صاحب وہ وراثت کا مسئلہ ہے, وراثت میں برابری نہیں ہے, اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیجیے آپ. دیکھیے مرد کے مقابلے کہ کسی انسان کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے, مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے, اس کی بیوی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, جو بیوی ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا, یعنی 8 روپے میں سے 1 روپیہ اس کا رہے گا. اب 7 روپے بچے, 7 روپے کو بانٹا جائے گا ان بیٹا اور بیٹی میں. تو بیٹے کو مانتے ہیں ڈبل اور بیٹی کو مانتے ہیں سنگل, یعنی ڈبل حصہ. مان لیجئے اگر یہ 4 روپے اگر یہ ہوتے اور 1 روپیہ ہم دے دیتے ماں کو, اب یہ 3 روپے بچتے, تو 3 میں 1 روپیہ ملتا جو بیٹی ہے اس کو, لیڈیز کو, اور جو بیٹا ہے جینس اس کو ملتے 2 روپے. کہ صاحب یہ تو ظلم ہو گیا کہ دیکھو یہاں 2 روپے بیٹے کو مل رہے ہیں, بیٹی کو 1 روپیہ. اللہ کے بندو بات سمجھنے کی ہے. اب یہ بتاؤ, ابھی آپ سے بتایا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 1 روپیہ بھی نہ ہوتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 روپیہ بھی نہ ہوتا. وجہ, جب وہ بیٹی کے روپ میں ہے, لیڈیز اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ذمہ دار باپ ہے, فل خرچے کا ذمہ دار باپ ہے. اور اگر بھائی ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, بھائی ہے, تو ٹوٹل خرچے کا ذمہ دار شادی سے پہلے کون ہے؟ بھائی ہے. اور اس کے بعد اس کی شادی ہو چکی, سارے ٹوٹل خرچے کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے. وہ بڑی ہو گئی, اس کے بالغ بچے ہیں, اس کا بیٹا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو بیٹا ہے اس پہ ذمہ داری ہے ماں کی ٹوٹل. تو اس کے لیے تو خرچہ ہے ہی نہیں کہیں, 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. تو 1 روپے بھی اگر اسے مل رہا ہے تو کرے گی کیا؟ کو کہے صاحب میں کپڑے, تو کپڑوں کا ذمہ دار تو بھائی, باپ, بیٹا, شوہر ہے نا, ان سے کہہ دو. زیور, تو زیور کی ذمہ داری بھائی, باپ, شوہر, بیٹے کی ہے نا. A to Z کچھ بھی کہیں گے آپ, ان 4 میں سے کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہے. تو ہونا چاہیے تھا کہ جب ساری ذمہ داریاں بٹی بٹائی ہیں, آپ کو 100 چاہیے تو ان سے لیں, 2 چاہیے ان سے لیں, آپ کو 1000 چاہیے تو اپنے بھائی سے, باپ سے, شوہر سے, بیٹے سے, کسی سے بھی آپ جو ہے مانگ سکتے ہیں. تو پھر 1 روپیہ بھی کیوں دیا جا رہا ہے؟ اب بالمقابل ادھر دیکھو, یہ جو ہے 2 روپے ملے ہیں اسے, لیکن 2 روپے کہاں خرچ کرے گا مجھے بتاؤ. یہ 2 روپے یا تو اپنی ماں پر خرچ کر دے گا, یا اپنی بیٹی پر خرچ کر دے گا, یا اپنی بیوی پر خرچ کر دے گا, یا اپنی بہن پر خرچ کر دے گا. یہ 2 بھی تو گھوم پھر کر کے اسی پر خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 بھی گھوم پھر کر اسی پر خرچ ہوتے ہیں, اور اس کا جو 1 روپیہ یہ کہاں خرچ ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. یہ 1 روپیہ اس کی جیب میں رہ جائے گا, چونکہ اس کو جب ضرورت ہوگی اپنے باپ سے کہے گی, اپنے بھائی سے کہے گی, شوہر یا بیٹے سے کہے گی, اس کا تو 1 روپیہ رکھا ہی رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑنے کے لیے دیا گیا ہے کہ تم جوڑ لو, تو تمہیں خرچے سے کوئی مطلب نہیں. اصول تو یہی ہے. اب کسی گھر میں یہ اصول نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم تو اسلامک اصول بتا رہے ہیں کہ اسلامک اصول تو یہی ہے. کوئی بھائی نہ دیتا ہو, یا باپ نہ خرچ کرتا ہو, یا شوہر نہ خرچ کرتا ہو, یا بیٹا نہ خرچ کرتا ہو, تو ہم کیا کریں اس میں؟ ہم تو اسلامک رول بتا رہے ہیں. اسلامک سدھانت اور اصول یہی ہے کہ عورت کو کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں چھوڑا گیا. اب آ جائیے آپ, تو اب آپ کو لگے گا کہ اسلام کی طرف سے تو انصاف ہے, اس کا تو 1 روپے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو 2 مل رہے ہیں, اس کو 50 بھی اگر مل جاتے تو اس کا خرچہ بہن پر, ماں پر, بیٹی پر, یا جو ہے جو گھر کی جو بیوی پر یہی ہوتا, وہی خرچہ کرتا وہ. تو اس کے تو 50 بھی وہی خرچ ہو جاتے. وہ اپنی جیب میں کتنے کھا لے گا, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کتنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جی چیز. اس لیے اللہ رب العزت نے احسان فرمایا 1 روپے کا, یعنی 2 روپے مرد کو تو 1 روپیہ عورت کو, 2 لاکھ مرد کو تو 1 لاکھ عورت کو دلوا دیے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ 10 لاکھ مرد کو دلوائے ہیں تو 5 لاکھ اس میں سے عورت کو بھی دلوائے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان سمجھے کہ یہ پیسے دلوا بھی رہا ہے اور اس کے اوپر خرچے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. تو اسلامک سدھانت تو کہتے ہیں یہ. اب کسی گھر میں ایسا نہ ہو تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال بھائی مان لیجیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے, اب کوئی نہ پڑھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
یہ والی بات ہے. ایسے ہم کو اسلامک سدھانت سمجھا رہے ہیں کہ اسلامک سدھانتوں میں اصول ایسے ہیں کہ بالکل بھی ظلم نہیں ہے، انصاف ہی انصاف ہے، سراسر انصاف ہے. اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا احسان ہوا نہیں ہوا؟ 1 روپے بھی اگر مل رہا ہے یا 1 لاکھ مل رہے ہیں اور بھائی کو 2 لاکھ مل رہے ہیں تو پھر بھی وہ گھوم پھر کر کے یہیں خرچ ہوں گے، بہن پر، بیٹی پر، یا ماں پر یا بیوی پر، کہیں نہ کہیں عورت پر خرچ ہو جائیں گے. اتنے روپے کھا تھوڑی لے گا وہ. لیکن عورت کیا کرے گی؟ ان کا اور اپنی جیب میں رکھے گی، جیب اس کی گرم رہے گی، چونکہ اس کا خرچہ اپنے بھائی پر، اپنے والد پر، اپنے شوہر پر، اپنے بیٹے پر ہے، وہ وہاں سے خرچ کرائے گی اور اپنی جیب میں 1 لاکھ روپے رکھی رہے گی. ہاں چاٹ پکوڑی کھا سکتی ہے اپنی مرضی سے. تو بتائیے چاٹ پکوڑی کا بھی اسلام نے خیال کر لیا، حالانکہ مرد کی چاٹ پکوڑی کا خیال نہیں ہے، لیکن عورت کی چاٹ پکوڑی کا خیال بھی کر لیا. ارے سمجھ میں آئی آپ کو نہیں یہ بات؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عالمہ حضرات کو بھی یہ اعتراضات رہتے ہیں. عالمہ حضرات کے بھی ذہن میں آتی ہے بات. جیسے وہ مثال دی تھی میں نے آپ کو، روایت شاید کہیں آئی میں بتاؤں گا، تو حضور نے فرمایا کہ دین بھی ناقص ہے اور جو ہے یہ بھی اس طرح سے. وہ بھی روایت آئی تھی شاید کہ جو ٹیڑھی پسلی والی روایت آ گئی آپ کی، پسلی والی روایت کے ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، تو اس کو بڑا برا لگتا ہے عورتوں کو. صاحب ہمیں ٹیڑھی پسلی سے کہہ دیا. ارے اللہ کی بندیو سمجھو تو صحیح کہ ہر جگہ ٹیڑھا ہونا عیب تھوڑی ہوتا ہے. ایسی ہزاروں لاکھوں چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہیں کہ وہ اگر ٹیڑھی نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. فریفان دیکھیں آپ، فریفان اگر چپٹا ہوتا سیدھا بالکل اور یہ ٹیڑھا نہ ہوتا، اوپر کوئی موڑا ہوا نہ ہوتا، تو بتائیے اس کے اندر کیسے آپ جو ہے جو سامان پکاتے ہیں، جو ہے اس میں دودھ ابالتے، کیسے ابل جاتا جی؟ تو ٹیڑھا ہونا یہ عیب نہیں ہوتا ہر جگہ، یہ تو جو ہے اللہ کی طرف سے خیر ہے. تو یہی ہے جی عورت کی خوبصورتی اور عورت کا اچھا پن یہی ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی یعنی ٹیڑھے ڈھنگ میں ہے. ہاں یہ اس کے لیے خوبصورتی ہے، یہ اچھی چیز ہے اس کے لیے. چلیے بہرحال ایسے ہی یہ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی. بات چلی تھی والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے. وہ یوں کہے صاحب میں نہیں، روٹی بھی شوہر پکائے، اچھا جی میں نہیں، کپڑے بھی شوہر ہی دھوئے گا، بچے بھی جو ہے شوہر ہی پالے گا، تو ٹھیک ہے یہ سارے کام کر لے گا، اب تم جاؤ باہر لکڑیاں ڈھو، ٹریکٹر چلاؤ، گاڑیاں چلاؤ، کما کر کے لاؤ، کچھ نہ کچھ تو کرو. اب کہیں گے یہ کوئی ہمارے کام ہے کیا؟ تو مرد بھی کہے گا یہ کوئی ہمارے کام ہے کیا؟ ارے گھر تم سنبھالو، باہر ہم سنبھالیں گے، باہر سے کما کے لا کے تمہیں دیں گے، تم اپنا گھر سنبھالو. تو اس طریقے سے ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں. اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، مرد اگر اپنی اچھا سے چاہے گھر کے کام کرنا، مرد اگر جھاڑو مار دے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن عورت یہ نہیں کہے گی کہ میں تو یہاں بیٹھی ہوں اور موبائل دیکھ رہی ہوں، تم جو ہے جھاڑو لگاؤ. یہ بالکل غلط ہوگا، بلکہ ناجائز ہے. عورت کے لیے ایسا کہنا شوہر سے بالکل ناجائز. لیکن مرد ہی اگر مان لیجئے بیوی کہیں گئی ہوئی ہے اپنے گھر میکے وغیرہ گئی، وہ جھاڑو مارے تو کیا دقت والی بات ہے؟ وہ کپڑے دھوئے کیا دقت والی بات ہے؟ لیکن یہ احسان والی بات ہے، یہ رول والی بات نہیں ہے کہ صاحب شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے شوہر کی نہیں. اگر شوہر تھوڑی بہت گھر میں جو ہے ہیلپ کرتا ہے بیوی کی یا اپنی بہن کی یا اپنی ماں کی یا اپنے بیٹی کی، اگر ہیلپ کر دیتا ہے کسی کام میں، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہیلپ کرنا اس پر احسان ہے. سمجھ گئے جی بات؟ یہ ہے جی. تو عورت گھر کی ذمہ دار ہے جی، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھر کی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی. یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ گھر سے باہر تم نے جا کر کمایا کہ نہیں کمایا، یہ تو نہیں پوچھا جا رہا. ہاں بس یہی ہے، میں نے آپ کو 2 مسئلے بتا چکا ہوں. گھر کے اندر کوئی مستورات اگر کام کرتی ہے بنا گانے سنے اور بنا جو آج کل چل رہا ہے نا بٹوے والے جو گانے سنتی رہتی ہیں اور کام کرتی، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے اپنی روزی بھی خراب کر رہی ہیں. اس کی جگہ نعت نظمیں سن لیا کریں یا کچھ نہ سنا کریں، کام پر دھیان دیں، کوئی دقت والی بات نہیں، کما سکتے ہیں. گھر سے باہر بھی جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے چند شرطیں ہیں. جیسے کہ ہماری معلمات بھی جو ہے گھر سے باہر آتی ہیں، لیکن معلمات گھر سے باہر آنے کے بعد مدرسے میں آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو اس کے لیے شرطیں ہیں کہ باپردہ ہوں، باحیا ہوں، یہ ساری شرطوں کے ساتھ آ کر کے اور وہاں رہیں، اس کے بعد باپردہ ہو کر گھر جائیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ ہے جی. مگر تمام معلمات کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف دین کو پھیلانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، محض پیسے کے لیے نہیں. یہی ہر مرد حضرات جتنے استاد ہیں، عالم حضرات ہیں، سب کی نیتیں ہونی چاہیے. امامت میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اصل مقصد ہے ہمیں دین کا پھیلانا، نمازوں کا پڑھانا، اور پیسے ملیں
یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، نیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر مال غنیمت ملتا ہی تھا، لیکن مال غنیمت کی نیت کر کے نہیں جایا جائے گا، ورنہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے پڑھنے پڑھانے میں ہماری نیت اصل دین کے پھیلانے کی ہونی چاہیے۔ باقی جو روپیہ پیسے کا ملنا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی بھینس خرید کر کے لائے دودھ کے لیے اور گوبر فری میں مل جاتا ہے، ایسے ہی ہم جا رہے ہیں دودھ یعنی علم کے لیے، تاکہ علم پھیلے، اور رہا گوبر یعنی پیسہ، یہ جو ہے آ جائے گا ایسے ہی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے جی بات۔ کیا بات چل رہی؟ والخادم فی مال سیدہ راعین، فرمایا خادم اپنے آقا کے مال میں ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیت، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ فکلکم راعین، تم سب کے سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیت، اور تم سے کسی نہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک انسان کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے۔ دیکھیں جلدی پڑھو، آگے بڑھیں۔ عن عبد اللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قتل دون مالہ، جو شخص کے قتل کیا گیا مال کی حفاظت میں، دون مالہ، دون کی معنی حفاظت کر لو، اپنے مال کی حفاظت میں، اپنے مال کے واسطے، اپنے مال کی، جائز مال مراد ہے جی، حلال والا، حرام مراد نہیں ہے کہ صاحب حرام میں نے چوری کر لی تھی، لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، میں اس مال کی حفاظت کرنے میں مر گیا۔ اللہ کے بندے چوری والے مال کی حفاظت تھوڑی کی جائے گی۔ جو شخص کے قتل کیا جائے مال کی حفاظت میں، فہو شہید، تو اس کو درجہ شہادت کا دیا جائے۔ کتنی بڑی روایت ہے، بتائیے شہید کا درجہ اپنے جائز مال کو بچانے میں۔ کوئی انسان اگر لڑتا ہے، لڑ کر کے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور کہاں کہاں شہادت دیکھیں۔ عن سعید بن زید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں سعید بن زید سے روایت ہے۔ سعید بن زید نام نوٹ کر لے جی، حضرت عمر کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، حضرت عمر، ارے سنا نہیں، حضرت عمر فاروق صحابی رسول جی، خلیفہ ثانی، یہ ان کے بہنوئی ہیں۔ سعید بن زید کون ہے جی؟ بہنوئی۔ ان کے نکاح میں حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ، فاطمہ نام تھا ان کا بھی، حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ۔ فاطمہ کا نکاح سعید بن زید سے ہوا تھا، تو کیا بنے؟ یہ بہنوئی بنے کہ نہیں بنے؟ اب واقعہ ذہن میں لے آؤ۔ حضرت عمر کا واقعہ ایمان قبول کرنے کا آپ کو یاد ہے، ذہن میں دوڑا لو، اس میں آپ کو ملے گا کہ جب بہن کے گھر گئے تو بہن بہنوئی حضرت خباب سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ بہنوئی کون ہے؟ یہی ہے سعید بن زید۔ سمجھ گئے؟ آگے بڑھوں جی، آئی سمجھ میں؟ ہاں، یہ جو ہے نام نوٹ کر لو، سعید بن زید۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت ایک ہی حدیث میں دی گئی، ان میں سے بھی یہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، یہ سعید وہی ہے۔ چلیے حضرت سعید بن زید سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قتل دون مالی، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، فہو شہید، تو وہ شہید کہلائے گا۔ ومن قتل دون دمہ، اور اپنے خون کی حفاظت میں، اپنے آپ کی، اپنی جان کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں وہ قتل ہو گیا، تو فرماتے ہیں یہ بھی فہو شہید، یہ بھی آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کو بچانے میں شہید کر دیا گیا، کوئی اس سے کہہ رہا کلمہ کفر کہہ لے، کلمہ کفر کہہ لے، اس نے نہیں کہا اور اس کو شہید کر دیا گیا، فہو شہید، تو یہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اور جو شخص کے اپنے بالغ بچوں کی حفاظت میں مارا جائے، قتل کر دیا جائے، تو یہ بھی شہید کہلائے گا۔ کتنے ہو گئے شہید؟ اپنے آپ کی حفاظت میں، اپنے مال کی حفاظت میں، اپنے بالغ بچوں کی حفاظت میں، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اپنے دین کی حفاظت میں، ان سب چیزوں میں اگر مارا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ یہاں ایک چپکے سے ایک مسئلہ سن لو، چھوٹا سا مسئلہ۔ دیکھیے
کوئی انسان اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال اور دین کی حفاظت کر رہا ہے، سامنے والے کو اس نے دیکھا کہ یہ مجھے مار ہی دے گا، سامنے والے کو اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے مار ہی دے گا، میں نے اگر جواب نہیں دیا تو یہ مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اب جوابی کارروائی نے اس نے اسے مار ڈالا، اس مارنے والے کو اس پٹنے والے ہی نے مار دیا، تو یاد رکھیں اسلامک اعتبار سے نہ اس پر قصاص ہے اور اسلامک اعتبار سے نہ اس پر دیت ہے، اس پر کچھ نہیں، اس نے اپنی جان کی حفاظت میں، اسے کہتے ہیں ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن، بھارت کے قانون میں کہتے ہیں سیلف ڈیفینس، یہ ہے جی، اس کو یاد کر لیں، آپ ذہن میں بٹھا لیں اس کو، سیلف ڈیفینس میں اگر سامنے والے کو مار دیتا ہے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والے کو مارنا پڑا، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والے کو مارنا پڑا، اپنے بالغ بچوں کی حفاظت میں، اگر بچوں کی حفاظت میں اس کو نہیں مارا تو ہمارے بالغ بچوں کو مارے گا، تو اپنے بالغ بچوں کی حفاظت میں سامنے والے کو اس مارنے والے کو مارنا پڑا، اپنے اہل و عیال، اپنے دین کی حفاظت میں سامنے والے کو مارنا پڑا، تو اس مارنے میں گنجائش ہے، مار سکتے ہیں، سامنے والے کو قتل کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو نہ مارے اور ہمارے بچوں کی حفاظت ہو جائے، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت اور اپنی خود کی حفاظت ہو جائے، اور کیا ہوگا، نہ اس سے قصاص لیا جائے گا، نہ اس پر دیت واجب ہوگی۔ 100 اونٹ بیٹھتے ہیں، اگر 1 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے تو 1 لاکھ 100 لاکھ ہو گئے، تو 1 کروڑ روپے کے ہو گئے، 50,000 کا ایک اونٹ اگر مل گیا، مان لیجئے میڈیم کوالٹی کا، تو 100 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ 50 لاکھ روپے کے ہو گئے، تو 50 لاکھ روپے کا حساب کتاب بنے گا۔ تو فرماتے ہیں نہ دیت واجب ہے نہ اس پر قصاص، کیونکہ اس نے اپنے آپ کی حفاظت میں، اگر یہ اس کو نہ مارتا وہ اسے مار دیتا۔ اسی طریقے سے مال کی حفاظت میں کہ مال بھی چھینتا اور وہ جو ہے مار بھی دیتا، لہذا تو بھی اس نے مار دیا۔ اپنے بالغ بچوں کی حفاظت کے بچوں کو مار رہا تھا کوئی، اور خطرہ یہ تھا کہ ابھی میرے بچوں کو جان سے مارے گا، تو اس کی بچاؤ میں اس کو مار ڈالا اس نے، اس کی گنجائش ہے جی۔ اسلام ایسا نہیں ہے، دب کے نہیں رہتا اسلام ایسے، سامنے والے کو وہ مار سکتا ہے، اس کو قتل کر کے اپنے بالغ بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ ہے جی بات جی، یہ ہے جی۔ آپ کے لیے خاص طور سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، کہیں آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو کوئی مرڈر کر سکتا ہے تو آپ اس کا مرڈر کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں سیلف ڈیفینس۔ ہمارا قانون بھارت کا یہی کہتا ہے، ہمارا سپریم کورٹ یہی کہتا ہے، سیلف ڈیفینس میں اگر آپ نے سامنے والے کو مارا تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، سیلف ڈیفینس تو کرنا پڑے گا، یہ تھوڑی کوئی مار رہا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ صاحب ہماری گورنمنٹ جیل میں ڈال لے گی، ارے وہ جیل میں ڈالے گی، یہ تو جو ہے مار ہی دے گا، تو اس کی باقاعدہ ہم اس سے دفاع کریں گے۔ دیکھیں جی، شہید 2 طرح کا ہوتا ہے، سمجھیں اس کو، کیا کہا میں نے، شہید ہے جی، ایک شہید اخروی اور ایک شہید دنیاوی و اخروی، دونوں کوالٹی۔ ایک شہید وہ جو اخروی اعتبار سے بھی شہید ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہے، ایک شہید وہ کہ جو آخرت کے اعتبار سے شہید ہے، دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں کہلائے گا۔ کیسے؟ سمجھیں، دشمنوں کے مقابلے میں گیا، اسلام کو بلند کرنے کے لیے اس کو مار دیا، لہذا یہ دنیا اور اخروی دونوں اعتبار سے شہید ہے۔ دنیاوی کیسے کہ دنیا میں اس کے اوپر شہید کے احکام لاگو ہوں گے اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی لیکن غسل نہیں، اس کو خون کے ساتھ لپیٹ کر کے باقاعدہ اس طرح سے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، اخروی اعتبار سے یہ کہ آخرت میں اس کو شہید والا رتبہ مل جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، آخرت میں تو رتبہ ملے گا شہادت کا لیکن یہاں نہیں ملے گا، یہاں شہید کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس پہلے والے شہید کی طرح سے اس پر دنیاوی شہید کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اس کو خون کے ساتھ لپیٹ کر دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر آخرت کے اعتبار سے شہید کے احکام لاگو ہوں گے۔ اس کے لیے کیا مثال بنے گی، ایک آدمی ڈوب کر انتقال کر گیا، جان بوجھ کر نہیں، خودکشی کا کوئی میٹر نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں، اچانک سے وہ گرا اور ڈوب کر کے انتقال کر گیا، تو ڈوبنے والا والغریق شہید۔ آپ نوٹ کریں جی اس کو، میں چند آپ کے سامنے بول دیتا ہوں،
लिखो जी, वलगरीक शहीद, गर्क होने वाला, डूब गया धोखे से, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर तो फिर ये खुदकुशी हो जाएगी, उसका कोई मकाम नहीं हमारे यहाँ, अल्लाह माफ करे ना करे, अल्लाह की इच्छा। वलगरीक शहीद, गर्क होने वाला यानी डूब कर मरने वाला, वो शहीद है, लेकिन उखरवी एतबार से, मैं उखरवी वाले कर रहा हूं आपके सामने बयान। आगे लिखें, वल हरीक शहीद, जल करके इंतकाल हो जाए, धोखे से किसी फैक्ट्री में आग लगी, सारे के सारे जल करके मर गए, तो मुसलमान जो होंगे वो शहीद कहलाएंगे। वल हरीक हा से वो था गरीक, गर्क होना, वल हरीक हर्क, हर्क माने जलने के आदमी, और जल गया, जल करके इंतकाल हो गया, ये नहीं कि साफ खुदकुशी कर ली, खुदकुशी वालों को कोई मर्तबा नहीं है। वल हरीक शहीद, और लिखो व शरीक शहीद, शरीक शीन रा यार बड़ा काफ, ये बड़े काफ वाला शरीक है, इसके माना आते हैं उच्छू लगना, उच्छू लगना ये उर्दू है, और इसको हिंदी में कहते हैं फंदा लगना। हम उर्दू में क्या कहते हैं? फंदा लगना। खाना खा रहे थे, फंदा लग गया, रसगुल्ला खा रहे थे, और मीठे का फंदा बड़ा तकड़ा होता है, याद रखना, अभी आप ऐसा रसगुल्ला खाते फंदा लग जाता, मीठे का फंदा बहुत खतरनाक होता है। खाना खा रहे थे, फंदा लग गया, फंदा ऐसा लगा, उच्छू लग गया, इस कदर लगा कि सांस ही नहीं आया, उसमें इंतकाल हो गया, तो कहते हैं उखरवी एतबार से ये भी शहीद। तो वह शरीक शहीद शर्क से बना है, यानी उच्छू लगना, फंदा लग जाना। लिखा वल गरीक वल हरीक व शरीक। आगे लिखें, मम्मा ताला तहारतिन, चाहे अरबी ना लिखो, आप खाली उर्दू लिख लो, मम्मा ताला तहारतिन फहुवा शहीद, जो शख्स बावजू रहे और बावजू होने की हालत में उसका इंतकाल हो जाए वो भी शहीद हो जाएगा। इसीलिए बावजू रहना चाहिए जहां तक हो सके, उस वक्त में अगर मौत आ गई तो इंशाअल्लाह उखरवी एतबार से शहादत का मकाम मिल जाएगा। ये है जी, मम्मा ताला तहारतिन फहुवा शहीद, जो तहारत यानी वुजू पर इंतकाल कर जाए तो वो शहीद होगा। और लिखे मम्मात यौमल जुमा फहुवा शहीद, जो जुम्मे के दिन इंतकाल कर जाए उसका रुतबा भी उखरवी एतबार से शहादत का है, जुम्मे के दिन वाला शहादत का रुतबा है। अच्छा जी, लिखें मन क़रा सूरत यासीन फी कुल्ली लैलतिन फहुवा शहीद, जो शख्स रोजाना रात में सूरह यासीन पढ़ता है या पढ़ती है, जो भी सूरह यासीन रोजाना रात को पढ़े बगैर नहीं सोते, मुस्तकिल मामूल है, तो उसका जब भी इंतकाल होगा वो शहीद। और लिखें कोई आदमी बीमार हो गया, अब मालूम नहीं उसका इस बीमारी में इंतकाल होगा नहीं होगा, ऐसे क्या पता लगता है पहले कि उसका इंतकाल हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अब वो बीमार हो गया, बीमारी में उसने 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस दुआ को पढ़ लिया। बीमार हुआ, बीमारी में उसने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा पढ़ लिया, और इसी बीमारी में उसका इंतकाल हो गया, तो ये भी शहीद है। लेकिन अगर वो ठीक हो गया तो पिछले तमाम गुनाह माफ, दोनों बातें बढ़िया कि तमाम गुनाह पिछले माफ, और अगर उसी में इंतकाल कर गया तो शहीद हो गए। जी कितने हो गए, गिनती कर रहे हो कितने हुए? गिनो गिनो, अरे लिखे भी हैं नहीं, कभी लिखे ही ना, तो कितने हो गए? कोई शख्स 25 मरतबा, कोई शख्स 25 मरतबा रोजाना, 25 मरतबा रोजाना अगर ये दुआ पढ़ा करे, किसी भी टाइम रोजाना पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत, 25 मरतबा इसको पढ़ लिया करे, तो वो भी शहादत का रुतबा पाता। जब भी इसका इंतकाल होगा तो वो शहीद ही इंतकाल होगा। वो भी उखरवी एतबार से आपको बता चुका हूं, दुनियावी एतबार से वाला वो है जो मैदान जंग में जाकर के शहीद होता है। लिखा जो शख्स मन सल्ला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअतन, जो शख्स दरूद पढ़े 100 मरतबा कुल्ला यौम, रोजाना, जो शख्स रोजाना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का मामूल बना ले, पूरी जिंदगी पढ़ता रहे 100 मरतबा रोजाना,
تو جب یہ انتقال کر جائے گا تو یہ شہادت کے رتبے پر ہوگا، اخروی اعتبار سے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دے گا۔ درود شریف 100 مرتبہ روزانہ۔ کیا چیز؟ کوئی سی درود شریف پڑھ لو، درود شریف کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم سب سے افضل ہے، ورنہ تو کوئی سی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں مل کر کے ایک درود بنتی ہے، درود ابراہیمی۔ یا پھر اگر آپ کے پاس وقت نہیں، جیسے کہ آپ بزی ہیں، بہت زیادہ آپ کے پاس بزی ہے، کھانے کے لیے وقت نہیں، پینے کے لیے وقت نہیں، پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں۔ تو بہرحال 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا انسان جب بھی انتقال کرے گا تو وہ شہادت کا مقام اس کو مل جائے گا۔ جی آئی سمجھ میں؟ باقی یہ والا بھی ہے جو لکھوایا گیا ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، مال کی حفاظت میں انتقال کرنے والا شہید، من قتل دون دمہ، اپنی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا وہ بھی شہید، ومن قتل دون دینہ، جو اپنی دین کی حفاظت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید، ومن قتل دون اہلہ، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید۔ یہ 4 تو یہ رہا آپ کے، انہیں بھی آپ جو ہے نوٹ کر لیں۔ تو یہ شہادت کے یہ آپ کے غالباً فتاوی شامی جلد نمبر 1 کے اندر لکھے ہوئے ہیں، میں نے کافی دن پہلے جو ہے اس کو پڑھا تھا، آج یاد آ گیا آپ کے کہنے سے۔ بہرحال دیکھیے اب ایک ذرا سی بات رہ گئی، شہید ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ شہید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے شہید ہونے کا فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، مغفرت کی ٹینشن ختم، اللہ راضی ہو گیا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ 3 لوگوں سے قبر میں سوال جواب نہیں ہونے، 3 لوگوں سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے۔ نمبر 1 الاطفال، نابالغ بچے، ان سے سوال جواب نہیں ہوتا، والانبیاء، اور نبیوں سے سوال جواب نہیں ہوتا قبر میں، والشہداء، اور شہید، ان تینوں سے سوال جواب قبر کے اندر نہیں ہوا کرتے۔ اب بتائیے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ قبر میں سوال جواب نہیں ہے، کب ہوں گے؟ دیکھیے ہوں گے تو پھر آخرت میں ہوں گے، یہاں کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے کہ لمبے زمانے تک قبر کے اندر رہنا ہے، یہاں تو چین سکون سے رہا جائے گا، اور باقی انشاءاللہ امید یہی ہے جس کی پہلی منزل آسان، بعد کی منزلیں بھی انشاءاللہ آسان ہو ہی جائیں گی۔ لکھ لیا آپ نے سب یہ؟ چلیے اس روایت کو انشاءاللہ بعد میں پڑھائیں گے، اس روایت کو ہیں۔ ارے ٹائم زیادہ ہو گیا آپ کا بھائی، آج وقت زیادہ ہو گیا، بس رہنے دو۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام، وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل سومن او بصلا، جس شخص نے لہسن کھایا، کچا لہسن کھایا، او بصلا، یا کچی پیاز کھائی، کچا لہسن کچی پیاز کھائی، فلیعتزل او لیعتزل مسجدنا، چاہیے کہ ہماری مسجد سے دور ہی رہے، مسجد میں کچی پیاز کچا لہسن کھا کر نہیں آ سکتے، مکروہ لکھا ہے سخت والا۔ دیکھیے ہر وہ چیز جو بدبودار ہو اور جو ہے فرشتوں کو دکھ تکلیف دیتی ہو، لہذا وہ چیز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے۔ کچی پیاز کچا لہسن کچھ اسی طرح کا ہے کہ اسے کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، کچی ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے، خاص طور سے ہمارے بعض جماعت کے حضرات سے ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں تو کنٹرول ہے لیکن اور جگہ کا پتہ نہیں۔ جب ان کی دعوت کی جاتی ہے تو لوگ کھانا لانے میں پیاز وغیرہ بھی سلاد کی جگہ پر، سیلڈ کی جگہ پر لے آتے ہیں، ادھر کھیرا ہوتا ساتھ میں جو ہے پیاز بھی کاٹ دیتے ہیں کچی اور مسجد میں لے آتے ہیں، ہم فوراً سے اسے ہٹوا دیتے ہیں، ایک دم ہٹاؤ، ارے بھائی کچی پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع اس کی بدبو کی وجہ سے، آپ پیاز ہی لے آئے اندر،
اسی لیے کھانا بنانے کے لیے ہم نے اوپر انتظام کیا ہے جماعت کا، چونکہ وہاں بھی تو پیاز کٹے گی نا، کھانے میں ڈلے گی۔ اس وقت کچی ہے تب دقت ہے، اگر وہ پک جائے تو پکی ہوئی پیاز کھانے کے بارے میں دوسری روایت موجود ہے کہ جائز ہے۔ جو ہنڈیا میں پک گئی تو پکنے کے بعد تو اس کی بدبو ختم ہو گئی، لیکن کچی پیاز مسجد میں نہیں لا سکتے آپ، تو ہم اس کو روک دیتے ہیں۔ اور کئی جگہ اس طرح سے دیکھا ہم نے کہ تھوڑی سی اس میں بے احتیاطی رہا کرتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں، اور کچی پیاز مسجد میں کاٹنا بھی نہیں ہے، لانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مسجد کے ایریے سے الگ ہونا چاہیے کھانے پکانے کا سسٹم۔ ہم نے کیا ہوا ہے اوپر، ابھی جو انتظام کیا اسی لیے کہ اس سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ اچھا جی، دیکھیے من اکلا سومن او بصلن، جو شخص کے کچا لہسن کھائے یا جو شخص کے کچی پیاز کھائے، فلیعتزلنا، تو ہم سے دور رہے، او لیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجد سے دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، چاہیے کہ اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہے، تھوڑی دیر گھر میں رہو، یعنی نماز کے لیے نہ آؤ، مسجد کے لیے نہ آؤ، تھوڑی دیر گھر میں رہو، یا کوئی اور مسواک وغیرہ ایسی کرو جس سے وہ بدبو زائل ہو جائے۔ وَإِنَّهُ أُوتِيَ بِبَدْرٍ، اس لیے کہ وہ لائی گئی بدر میں، بدر کے موقع پر ایک طباق لایا گیا۔ قال ابن وہب کہتے ہیں یعنی طبقاً، ایک طباق بڑا سا برتن لایا گیا، فیہ خضرات من بقول، یہ سبزیاں تھیں، اس کے اندر سبزیاں تھیں جنگل کی۔ فوجد لہا ریحاً، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ریح، کچھ بدبو سی محسوس ہوئی۔ فسأل عنہا، حضور نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ فأخبر بما فیہا من البقول، تو خبر دی گئی اس پیاز کے بارے میں، لہسن کے بارے میں جو کہ اس میں تھا، سبزیوں میں تھا۔ فقال قربوها، حضور نے فرمایا صحابہ کے قریب کر دو، الی بعض اصحابہ، بعض صحابہ کو دے دو، کسی ایک صحابی کو دے دو جی، کان معه، جو حضور کے ساتھ تھے۔ فلما رآہ، جب انہوں نے بھی دیکھا، کریہا کلہا، تو اس پیاز اور لہسن کو کھانے سے ناپسند کیا۔ قال، حضور نے فرمایا کل، تم کھا لو، فإنی اناجی من لا تناجی، اس لیے کہ میں چپ کے ایسی ذات سے بات کرتا ہوں، ایسی مخلوق سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتے، یعنی فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میری فرشتوں سے بات چیت چلتی رہتی ہے، اور چونکہ یہ جو فرشتے ہیں کچے لہسن کچے پیاز کی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ قال ابن عفیر عن ابن وہب بقدر فی خضرات، فرماتے ابن عفیر ابن وہب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ طبق نہیں تھا بلکہ بقدر، قدر کے معنی ہانڈی تھی، ایک ہانڈی لائی گئی، اس کے اندر سبزیاں تھیں۔ ولم یذکر اللیث وابو سفیان عن یونس قصۃ القدر، فرماتے ہیں ابو صفوان لیث اور ابو سفیان نے یونس سے یہ قدر کا قصہ یعنی ہانڈی والے قصے کو ذکر نہیں کیا۔ فلا ادری، مجھے نہیں معلوم ہوا، من قول الزہری او فی الحدیث، یہ زہری کا قول ہے یا حدیث ہی میں آیا ہے۔ خلاصہ، کچی پیاز، کچا لہسن، بیڑی، سگریٹ یا اس طرح کی چیزیں جیسے گٹکا، چینی کھینی، کوبیر اور بلباغ، ومل اور یہ اس طرح کی چیزیں تمام کی تمام کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس سے فرشتوں کو دقت ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی سورت ملاتے ہیں تو فرشتہ اس قرآن کو لے کر کے جاتا ہے اپنے منہ میں رکھ کر کے۔ اب جب ہمارا منہ ہی خراب ہے، ہمارے منہ سے بدبویں آ رہی ہیں اس طرح کی مہک پھوٹ رہی ہے جو فرشتوں کو نقصان دے رہی ہے، بتائیے کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس لیے جو ہے اب آپ کہیں گے صاحب ہم تو مسجد میں نہیں جاتے لہذا دبا کر کے کھائی جائے، آپ بھی سمجھ لیجئے نماز کے وقت سے اتنی پہلے کھا لو کہ نماز جس وقت آپ پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں اس وقت اس پیاز کی منہ میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ آپ بھی نماز پڑھیں گے، مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ مصلی پر نہیں آتے وقت یہ بدبو نہیں آنی چاہیے کچے لہسن کچے پیاز کی۔ ہاں اگر پکا لیا جائے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہو گیا۔ اچھا جی، بیڑی سگریٹ گٹکا وغیرہ خیر آپ لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن آپ چونک جائیں گے یہ ساری چیزیں بڑے بڑے شہروں میں لیڈیز بھی استعمال کرتی ہیں، شراب سے لے کر کے بیئر تک، بیئر سے لے کر 100 PM 8 PM اور کچی پکی چرس گانجھا اور یہ شراب کیا کیا ہوتا ہے، یہ سگریٹ گولڈ فلیگ اور یہ بیڑی، پتہ نہیں کتنی قسم کی بیڑی
یہ تمام کی تمام چیزیں لیڈیز استعمال کرتی ہیں، بدتمیز لیڈیز استعمال کرتی ہیں، لیکن آپ کا تو کوئی میٹر ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت آپ رک جائیں۔ اگر نماز کا وقت ہی ضائع ہو رہا ہو کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو پڑھ لیں، آپ کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن اگر ٹائم ہے تو تھوڑا انتظار کریں، منہ کو صاف کریں، مسواک وغیرہ کریں، جس سے منہ پہ یہ جو ہے، یا پھر کچھ ٹائم لگ جائے، 1 آدھا گھنٹے کے بعد پڑھیں تاکہ خود بخود یہ چیز ختم ہو جائے۔ یہ ہے جی، اس لیے مرد عورت دونوں کے لیے ہے یہ۔ دیکھیے تو اب اس میں کیا تھا، باب سے مطابقت کیا ہے؟ باب سے مطابقت یہ ہے کہ کچی پیاز کچا لہسن کھا کر کے نہ آئیں، اسی سے فحوائے کلام سے دلالت النص سے معلوم ہو رہا ہے کہ پکی پیاز کھا کر آ سکتے ہیں۔ یہ ہے وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره، فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خبر دی اس بات کی کہ ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آئی، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، اور اس نے کچھ مانگا، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، تو حضور نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس نے تعاون کے لیے کہا، یا رسول اللہ گھر میں دقت پریشانی ہے، کچھ تعاون کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ بعد میں آؤ، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ اب اس نے ایک بات کہی، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا جس مسئلے کی وجہ سے شیعہ سنی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے، صحیح روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، تو وہ دیوار ہی ختم ہو جائے گی، لیکن بہرحال ان لوگوں نے اپنی طرف سے دیوار کھڑی کری ہوئی، شیعہ سنی کا دار و مدار بنا دیا۔ کیا؟ دیکھیے کیا کہا اس نے، فوراً پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت یا رسول اللہ ان لم اجد کا، اے اللہ کے رسول اگر میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو کس سے لوں میں؟ آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مال آئے گا تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یا رسول اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کی وفات ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کو نہ پاؤں، آپ کا انتقال ہو جائے تو کس سے لوں میں؟ قال، حضور نے فرمایا، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، بتائیے کتنا صاف ہے، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔ حضور نے اشارہ نہیں، صراحتاً گویا کہ کہہ دیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، ان سے آ کر کے لے لینا، ورنہ عام انسان سے یہ تھوڑی کہ مطلب کوئی بھی آ کر کسی لے لینا، بادشاہ بنیں گے، وقت کے خلیفہ بنیں گے تو یہ ذمہ دار ہوں گے، جتنی ذمہ داری میری ہے بعد میں پھر ان کی ذمہ داریاں ہو جائیں گی، میری والی ذمہ داریاں، تو لہذا ان سے آ کر کے اتنی صاف یہ روایت ہے۔ حالانکہ اس عورت نے صرف عام سا ایک سوال کیا تھا، مگر ہوشیار کس قدر تھی کہ یوں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ پاؤں تو کس سے لوں؟ ابو بکر، یعنی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ اس روایت سے شیعہ سنی کی دیواریں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مانے تبھی تو، شیعہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے پہلے علی ہے بس۔ ہم نے کہا بھائی تم بات نہیں سمجھ رہے ہو، حضور سے بڑھ کر تھوڑی بات سمجھ لو گے۔ حضور نے فرما دیا میں نہ پاؤں، مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے آ کر کے لینا، یوں تو نہیں کہا کہ علی سے لینا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، زاد اللہ حمیدی عن ابراہیم وسعد کانہا تعنی الموت، فرما رہے کہ اس عورت کی مراد موت تھی، یعنی اے اللہ کے رسول آپ کی اگر وفات ہو جائے، یعنی نہ پاؤں سے مراد موت، یعنی آپ کی وفات ہو جائے تو میں کس سے آ کر کے لوں؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے بارے میں روایت، اس روایت کے بارے میں ہے باب لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو۔ کیا ضرورت پڑی؟ ہم اہل کتاب سے کیوں پوچھیں؟ ہم یہودی عیسائی سے مسئلے مسائل کیوں پوچھیں؟ یا کوئی دین کی بات کیوں لیں؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن، پیارے آقا کی حدیث، اجماع صحابہ اور علماء امت کے اقوال افعال ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم اتنے بیوقوف کیوں بنے جا رہے ہیں کہ ہم کسی یہودی عیسائی سے لیں گے دین کو یا ان سے مسئلہ پوچھیں گے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے ہم سے آ کر کے پوچھیں، کیونکہ ہم جو ہے لاسٹ میں ہیں، سارا دین مکمل ہم یعنی اسی امت پر جو ہے کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری یہ امت ہے، لہذا ان کو ہم سے پوچھنا چاہیے، ہم کیوں پوچھیں؟ یہ ہے جی بات۔
اسی لیے ہمیں توریت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر پڑھ لی تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر پڑھ لی تو ہمیں اس پر عمل کی ضرورت نہیں. ہمیں ویدوں کی ضرورت نہیں، وید پڑھ لی تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. صرف ایک مناظرانہ انداز کے لیے، مجادلہ انداز کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے مسائل لیں گے اور ان سے اپنے دین کے مسئلے حل کریں گے. ان سے نہیں حل ہوں گے وہ. یہ ہے جی بات. بس دیکھیے، وقال ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاويه يحدث رهطا من قريش بالمدينه. فرماتے ہیں حضرت حمید بن عبد الرحمن کہ انہوں نے سنا حضرت معاویہ کو بیان کر رہے تھے، وہ ایک قبیلے جو قریش کے قبیلے سے مدینے میں وذکر کعب الاحبار، تذکرہ کر رہے تھے کعب احبار کا. دیکھیے کعب احبار کون ہیں؟ یہ حضور کے زمانے میں لیکن ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے صحابی نہیں کہلائے. حضرت ابوبکر، ایک قول یہ ہے حضرت عمر، ان دو میں سے کسی کے وقت میں ایمان لائے ہیں، اس لیے تابعی تو بن گئے لیکن صحابی نہ بن پائے، حالانکہ حضور کے وقت میں موجود تھے. یہ تابعی ہی کہلائیں گے. وجہ حضور کے وقت میں اگر یہ حضور پر ایمان لے آتے تب یہ صحابی کہلاتے، رتبہ ان کا صحابیت سے کچھ کم ہو گیا. الحمدللہ. دیکھیے جی، تو کعب احبار. اب بات کیا تھی؟ حضرت امیر معاویہ یوں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اسرائیلی روایتیں بیان کرتے ہیں کعب احبار. چلو جی کرتے ہیں. سب سے زیادہ صحیح بیان کرنے والے اسرائیلی روایتوں کو کعب احبار ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہے جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹ مطلب یہ ہے کہ غلط بیانی کر دیتے ہیں. ان کی اسرائیلی روایتوں کے اندر غلط بیانیاں موجود ہیں. اب سوچو، سب سے زیادہ سچے اسرائیلی روایتوں میں کعب احبار تھے، اور جب انہی کی روایتوں میں بعض جگہ پر ہمیں غلط بیانی مل جاتی ہے تو کسی اور سے دین لینے کی یا اسرائیلی روایت سننے کی کیا گنجائش ہے؟ اسرائیلی روایت وہ ہوتی ہیں، اس کو آپ سمجھیں، وہ روایتیں کہ جو پہلے واقعات جو ہوتے ہیں، پچھلے انبیاء سے جو واقعات ہوا کرتے ہیں تو ان کو وہ نقل کیا کرتے تھے. اس میں تھوڑی سی وضاحت سن لیجیے آپ، اس کو تھوڑا سا سسٹمیٹکلی سمجھے آپ. دیکھیے، جو بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. یا تو کوئی حکم شرعی ہوگا، اور حکم شرعی معلوم کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اہل حدیث کا نام یہودیوں سے، عیسائیوں سے ہم کوئی حکم شرعی پوچھیں، ہم نہیں پوچھ سکتے، اس لیے کہ ہمارا دین مکمل ہے، سارے مسائل ہمارے ہاں موجود ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے نبیوں کی خبریں چونکہ بائبل کے اندر بھی ہیں، توریت کے اندر بھی ہیں، اور پچھلے صحیفوں کے اندر بھی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن اب اس میں دو باتیں، اگر پچھلے نبیوں کی اس طرح کی خبریں بیان کی جائے، اس طرح کے واقعات بیان کیے جائیں جس سے انبیاء کی شان گھٹے، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، ہم ان واقعات کا رد کریں گے. جیسے میں نے آپ کو مثال دے رکھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. نعوذ باللہ، ایسی کوئی روایت نہیں، سب روایتیں من گھڑت ہیں. نبی کے جسم میں کیڑے نہیں پڑ سکتے. نبی کو ایسا مرض ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لوگ گھن محسوس کریں. یہ پوری روایت من گھڑت ہے، اور اس روایت کو سب سے زیادہ پھیلانے میں جو ہاتھ ہے وہ قاری حنیف صاحب کا ہے. قاری حنیف نے گا گا کر کے خوب جو ہے اس کو بیان کیا اور خوب دھڑا دھڑ بیان کر دیا. انہیں یہ احساس نہیں ہو پایا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں. بہرحال ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی، کوئی اگر بزرگ بیان کرے، بڑا بیان کرے، لیکن قرآن حدیث کے خلاف ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. بہرحال یہ حضرت ایوب کے متعلق بڑا الزام، بڑی تہمت ہے. اس سے حضرت ایوب کی شان گھٹتی ہے، بڑھتی تھوڑی ہے. اس سے گھن محسوس ہوتی، نعوذ باللہ، اور گھن نہیں ہو سکتی، نبی سے گھن نہیں ہو سکتی. تو یہ روایتیں جس میں کیڑوں کی روایتیں ہیں، اور جیب میں سے کیڑا گر گیا، اٹھا کے پھر رکھ لیا، ذکر و اذکار، یہ بدتمیزی ہے سب. یہ کتنی غلط بات ہے. تو اگر کوئی نبیوں کے واقعے، گزشتہ نبیوں کے واقعے بیان کرتا ہے، کوئی یہودی عیسائی، اور اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس میں حضرت ایوب یا دیگر انبیاء میں سے کسی کی شان گھٹتی ہے، عیب لگتا ہے، ان روایتوں کو رد کریں گے. اس لیے کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، انبیاء معصوم ہیں، بہترین ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہوتے تھے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ بڑھیا ہوتے تھے، اس لیے کوئی عیب نہیں لگا سکتے. اور تیسرا مطلب دوسرا اسی میں دوسرا کہ پچھلے انبیاء کی خبریں آئیں
تو اگر نمبر ایک تو یہ کہ اگر غلط خبریں ہیں تو اس کو رد کر دیں گے، دوسرا یہ کہ وہ اگر اس طرح کی خبریں نہیں ہیں بلکہ اس طرح کے واقعے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس سے نہ تو کوئی قرآن و حدیث کی آیت میں کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی نبی کی شان گھٹ رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہ ہاں کریں نہ کریں، بس سن لیں، نہ تصدیق نہ تکذیب، بس سن کر کے رکھ لیں، زیادہ اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے فرماتے ہیں کہ کعب احبار کا جب تذکرہ کیا فقال فرمایا امیر معاویہ نے ان کان من اصدق هؤلاء المحدثین الذین یحدثون عن الکتاب، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ یہ جو ہیں کعب احبار ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ سچے ہیں، یہ کعب احبار ان لوگوں میں سے زیادہ سچے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں کتاب سے مراد توریت اور انجیل سے، توریت اور انجیل کے واقعات جو بیان کرنے میں یہ سب سے زیادہ سچے ہیں، لیکن سچے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن كُنَّا مَعَ ذَلِكَ، باوجود اس بات کے کہ بے شم لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبِ، ہمیں ان پر غلط بیانی کا شبہ ہوتا ہے، پھر بھی ان کی باتوں میں غلط بیانیاں ہیں۔ سوچیں جو سب سے زیادہ سچے ہیں ان کی باتوں میں غلط بیانیاں ہیں تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اسرائیلی روایتیں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو واقعی قرآن و حدیث میں آ گئے ہیں انبیاء کے، یہ تو پرفیکشن کے ساتھ آئے ہیں، بہت اچھے آئے ہیں۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھیے جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود و عیسائی پڑھا کرتے تھے توریت کو، یہ یعنی یہودی پڑھا کرتے تھے توریت کو عبرانی زبان کے اندر، ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام، اور اس کی تفسیر کرتے تھے عربی زبان میں اہل اسلام کے لیے، اہل اسلام کو اپنی یہودیت کی دعوت دینے کے لیے وہ اپنی عبرانی زبان میں توریت پڑھ کے اس کا ترجمہ تفسیر کرتے تھے عربی کے اندر، جیسے ہم کر رہے ہیں، عربی کا اردو میں کر رہے ہیں، ہندی میں کر رہے ہیں، ایسے ہی حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، وقولوا آمنا باللہ، اور یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور ان کتابوں پر ایمان لائے جو نازل کی گئی ہمارے اوپر اور جو نازل کی گئی ہم سے پہلے تمام انبیاء پر، ہمارا تو ایمان ہے جی، باقی تم غلط بیانی کر رہے ہو تم جانو۔ دیکھو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس قال، فرماتے بے شک عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کیف تسألون اہل الکتاب عن شيء، کہ تم کیسے سوال کر لیتے ہو اہل کتاب سے کس چیز کے بارے میں، تم کیسے سوال کر رہے ہو بھائی، ان سے یہودی عیسائیوں سے سوال کرنے کا کیا مطلب، ان کی اوقات کیا ہے؟ تو تمہارے پاس جو کتاب نازل کی ہے اللہ نے اپنے رسول پر، وہ نئی ہے، بہترین ہے، ان سے کیوں سوال کرتے ہو؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى رَسُولِ أَحْدَث، اور تمہاری وہ کتاب جو نازل کی گئی اللہ کے رسول پر، احدث یہ زیادہ نئی ہے، تقرؤونہ محضا لم یشب، اور تم اس کو پڑھتے ہو خالص بنا شائبے کے، وقد حدثکم، و تحقیق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بیان کر دیا تھا، ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ، بے شک اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، وغیروہ اور چینج کر دیا، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یوں کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے، مسئلہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ انہیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی پونجی مل جائے، پیسہ روپیہ دھیلا مل جائے۔ الا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، کیا تمہیں نہیں روکتا وہ علم جو تمہارے پاس آیا ہے ان سے سوال کرنے سے؟ لا نہیں تو واللہ قسم خدا کی، ما رأینا منهم رجلا،
یسألکم عن الذی انزل علیکم، قسم خدا کی میں نے تو ان یہودی عیسائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو تم سے آ کر کے معلوم کرتا ہو اس کے بارے میں جو تم پر نازل کیا گیا۔ تمہارے قرآن کے متعلق تو یہ نہیں پوچھ رہے آ کر کے، تو تم کیوں جاتے ہو، تم کیوں ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہو؟ بس کریں جی یہ والا سبق۔ بخاری شریف کتاب المغازی، دیکھیے غزوہ خیبر سمجھ لیجیے آپ کو یاد ہوگا یہودیوں نے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ یہ خیبر کا جو قلعہ ہے یہ بھی یہودیوں کا قلعہ، یہ ایک قلعہ نہیں تھے یہاں تو بہت سارے قلعے تھے، 8 قلعے تو بڑے بڑے تھے یہاں، جس ایک قلعے کا ذکر نیچے آئے گا۔ یہ سارے یہودی یہاں رہا کرتے تھے اور 3 قبیلے مدینہ کے ارد گرد اور خاص مدینہ میں رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کے بالتفصیل واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ بنو قینقاع نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، لہذا ایک مسلمان نے دیکھ لیا اور اس یہودی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور ان کو یہاں سے بھگا دیا۔ یہ سارے یہودی اکٹھا ہو کر کے یہاں اکٹھا ہوتے رہے خیبر میں۔ اس کے بعد بنو نذیر سے بھی معاہدہ تھا اور اس نے بھی معاہدہ توڑا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے پیسے لینے کے لیے ان کے پاس گئے، انہوں نے ایک جگہ بٹھایا اور اوپر سے پتھر ڈالنے کے لیے کہا نیچے، تاکہ حضور کا انتقال ہو جائے، یہ شہید ہو جائیں۔ اللہ نے ان کو خبر کی، آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے آ گئے۔ اس کے بعد جنگ کے لیے باقاعدہ میدان لگایا گیا اور یہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے بنو نذیر والے، لیکن ان کے پاس پیسے ویسے ختم ہو گئے، کھانا ختم ہو گیا، تو یہ جو قلعہ تھا یہ بھی فتح ہو گیا اور ان کو اجازت دے دی گئی جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، باقی سب یہی رہے گا۔ تو باغات وغیرہ اسلام کے ہاتھ لگے مال فے کے روپ میں، تو یہ بھی نکل کر کے بنو نذیر جلا وطن ہوئے یہاں سے اور یہ بھی خیبر میں پہنچ کر کے اکٹھا ہو گئے۔ اس کے بعد بنو قریظہ والوں کا حال آپ کو معلوم ہی ہے، پیچھے غزوہ خندق میں بیان ہوا ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، 400 تھے، عورتوں بچوں کو قیدی بنایا گیا، مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ ہے جی، ہمیشہ یہودیوں نے نقصان پہنچایا ہے، یہ سارے کے سارے اکٹھا ہوتے رہے خیبر کے اندر۔ ابھی تک یہ یہودی کیا کرتے تھے، دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر کے چلایا کرتے تھے، دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر کے یہ چلایا کرتے تھے یہودی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں بدر کے اندر یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، 70 کافر مارے گئے تھے، 70 کو قید کیا گیا تھا، بعد میں ان میں سے بہت سو نے ایمان قبول کیا۔ تو اب یہ جب انتقال ہو گئے کہ 70 جو ہیں بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو یہ جو سرداروں کا ایک بڑا جو ہے ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، پیچھے آپ نے پورا واقعہ سنا ہے اس کا۔ کعب بن اشرف کو محمد ابن مسلمہ نے قتل کیا تھا، کیسے کیسے حضور سے اجازت لے کر گئے تھے کہ یا رسول اللہ میں تھوڑی سی باتیں الٹی سیدھی بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ ہاں چاہیں جیسے کرو۔ پھر یہ گیا اور جا کر کے کہا کہ بھی ایک محمد نامی ہم نے ان کی بات مان لی مگر ہمارا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا، تم کچھ ہمیں غلہ واللہ دے دو، ہمارے بالک بچے بھوکے ہیں۔ بہرحال اس نے آنے کے لیے کہا کسی اور ٹائم، اور یہی جو ہے یہ چند صحابہ نے اسے گھیر گھار کر کے قتل کر دیا تھا کعب اشرف کو، کعب بن اشرف کو۔ یہ کعب بن اشرف نے بڑے گل کھلائے۔ وہ کیسے؟ جب بدر کے اندر جنگ ہوئی اور کفار مارے گئے، یہ فوراً مکہ پہنچا، مکہ میں جا کر انہیں اشعار پڑھنے شروع کیے، نظمیں پڑھنی شروع کی، نوحہ کرنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا، اور وہ جو 70 میں سے بڑے بڑے سردار 14 جو تھے گندے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، بدر میں چونکہ کنواں تھا وہ اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا ان کو، تو لہذا اس پر اس نے گا کر کے ایسا ماحول بنا دیا کہ سارے مکہ کے اندر آگ لگ گئی۔
آگ لگ گئی تو مطلب یہ ہے کہ انتقام کی آگ لگ گئی، اور انتقام اس قدر بھڑک گیا، اسی کے کرنے کی وجہ سے یہ جو غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ احد میں 3000 کفار مکہ جو آئے ہیں وہ کعب بن اشرف کی محنت سے ہی آئے تھے، لیکن اس سے پہلے اس کو مار دیا گیا تھا۔ تو اس جنگ کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی، آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق کے اندر بھی یہودیوں کی جماعت یہاں سے گئی تھی مکہ، اور مکہ والوں کو ابھارا تھا کہ ایک ساتھ حملہ کرو، انہیں اکھاڑ کر کے پھینکو۔ تو مکہ والے ایک ساتھ ہو گئے، پھر یہ بنو غطفان کے پاس گئے، ان کو ابھارا، اور سارے قبیلوں میں ان کی پوری جماعت یہودیوں کی گھومی اور یوں کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو غزوہ خندق ہوا اس کے اندر بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ بہرحال کفار مکہ بھاگ گئے، اور بعد میں جو بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، اور بنو قینقاع بنو نذیر والے جو خیبر کے اندر اکٹھا ہو گئے تھے، ان کے بہت سارے قلعے تھے، 8 قلعے تو بڑے بڑے تھے اور چھوٹے چھوٹے قلعے بہت سارے تھے۔ اب دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے غزوہ خندق کے بعد میں، صلح حدیبیہ کے اندر دب کر کے صلح کی گئی، تو کفار سے 10 سال تک کی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جب کفار سے 10 سال تک کی جنگ بندی ہو گئی تو یہاں یہودی تو مایوس ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہم نے ان کو جو ہے لڑایا تھا اب تک، اب یہ تو جنگ بندی کا اعلان کر کے بیٹھ گئے۔ آپ دیکھیں کہ وہیں پر سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس سورہ فتح کے اندر ایک تو لفظ آیا فتح مبین، یہ تو کہا گیا صلح حدیبیہ کو، جس کے عوض میں اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں فتح مکہ دیا، اور ایک فتحن قریبہ کا لفظ تھا، ایک قریب میں تمہیں فتح ملنے والی ہے۔ وہ فتح کون سی تھی؟ چونکہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ جو فتح قریب تھی 1 سال کے بعد غزوہ خیبر کی تھی۔ اب یہ کیا انہوں نے، ہر جگہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہر جگہ سے مسلمانوں کو یہ لوگ یہی کیا کرتے تھے، ہر جگہ ابھارنا، کافروں کو اور مسلمانوں کے خلاف لا کر کے اکٹھا کر دینا، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تو اب کیا کریں؟ اب یہ ہوا کہ ساری سازشوں کا گڑھ جو تھا یہ خیبر تھا۔ خیبر اصل میں یہ خیبر اور یثرب 2 بھائی تھے، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں، خیبر اور یثرب یہ 2 بھائی تھے۔ ایک نے خیبر کو بسا لیا تو اس کا نام جگہ کا خیبر پڑ گیا، ایک نے یثرب کو بسایا تھا، یثرب جس کا نام مدینہ پڑ گیا بعد میں، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا یثرب، اسی کو کہتے ہیں مدینہ المنورہ۔ تو 2 بھائی تھے یہ۔ بہرحال کتنے کی کلومیٹر پر ہے؟ 12 میل، مدینے سے 12 میل، 12 میل تقریباً 18-19 کلومیٹر بیٹھے گا۔ دیکھیے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھی ساری کی ساری کارروائیاں غلط طریقے سے جو ہوتی ہیں نا وہ یہیں سے ہوتی ہیں، خیبر کو فتح کیا جائے اب، کیونکہ خیبر ہی سے سارا کچھ بگاڑ پھیل رہا ہے، اور یہی جا کر کے کفار کو ابھارتے تھے، اور اب تو خیر نہیں ابھار پائیں گے کیونکہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ بہرحال یہ 1400 سے لے کر کے 1500 صحابہ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے اندر حضور نے اعلان کر دیا غزوہ خیبر کا کہ بھی خیبر کو کرنا ہے فتح، اور خیبر فتح کرنے کے لیے جو صلح حدیبیہ کے اندر گئے تھے وہی لوگ جائیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ منافقین کا ارادہ تھا اس جنگ میں جانے کا، کیونکہ وہاں مال بہت ہے، باغات بہت ہیں، مال بہت ہے۔ اگر خیبر فتح ہو گیا تو مال غنیمت میں بہت لمبا چوڑا حصہ ہاتھ میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی نہیں جائے گا، جو لوگ 1500 صلح حدیبیہ میں تھے یہی لوگ جائیں گے۔ اس میں بہت سارے صحابہ بھی رہ گئے اس طرح سے، اور یہ منافقین تو رہ ہی گئے۔ اب یہ منافقین نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ اتنا اچھا موقع تھا، اگر خیبر ہمارے ہاتھوں پر فتح ہو جاتا تو بڑا مال ملتا ہمیں، یہ حضور جو ہے ہمیں لے کر نہیں جا رہے۔ تو عبداللہ ابن ابی چونکہ تھا ہی ایسا، اس نے چپکے سے خیبر کو پیغام بھیج دیا، خیبر والوں کو، یہودیوں کو، کہ ایسا ہے محمد آ رہے ہیں تمہارے پاس جنگ لڑنے کے لیے، ہوشیار ہو جاؤ اور تیاری کر لو، سنو ڈرنا نہیں ہے، بہت تھوڑے سے آ رہے ہیں، کل 1500 لوگ ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، اور مال زیادہ نہیں ان کے پاس،
یا تلواریں زیادہ نا ہتھیار زیادہ ہے، کچھ ہے نہیں ان کے پاس ایسا، آپ ٹینشن نہ لینا، آپ لوگ بہت مضبوط ہو۔ اس طرح سے خیبر کے لیے خط لکھ دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ خیبر والوں کو خبر پہنچ گئی کہ ایسے ایسے حضور آ رہے ہیں اور یہ جو ہے زیادہ کچھ مال وال ہے ہی نہیں۔ خیبر والوں نے فوراً بنو غطفان کو خبر بھیجی۔ بنو غطفان جو قبیلہ تھا جو پہلے غزوہ خندق کے اندر بھی آیا تھا حضور کے خلاف کفار مکہ کے ساتھ، خبر بھیجو کہ خیبر والوں کا، بنو غطفان کا وہ حلیف تھے دونوں آپس میں۔ حلیف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پر اگر حملہ ہو تو آپ ہماری ہیلپ کریں اور تم پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ فوراً آدمی وہاں پر دوڑا دیا گیا، بنو غطفان والے وہاں سے روانہ ہو گئے لے کر کے اپنے بہت سارے لوگوں کو۔ اچانک سے جیسے ہی اپنے شہر سے باہر آئے ہیں چند کلومیٹر، انہیں اپنے گھروں سے ایسی آوازیں آئیں، چیخو پکار کی، یہ سمجھے کہ او ہو ہمارے مسلمان ہمارے پیچھے، مسلمانوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا۔ یہ بھاگ لیے پیچھے کو، پیچھے جا کے دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں، بس یہ وہیں رک گئے کہ بھئی ہم نہیں جاتے، معاملہ خراب ہے، ہمیں ایسی آوازیں آ رہی ہیں، یہ معاملہ خراب ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کا بھی فیصلہ ہو گیا، وہ وہیں رک گئے اپنے گھر۔ اب بچے یہودی۔ اب یہ یہودی اپنے اپنے قلعوں کے اندر بند ہو جایا کرتے، جب بھی جنگ ہوتی تھی کسی سے ان کی تو قلعے اتنے مضبوط تھے ان کے کہ ان کو فتح کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اب ہوئے ہیں فتح غزوہ خیبر کے اندر۔ 8 قلعے تھے، یہ آپ سے بتا چکا ہوں، اور 5 قلعے بڑے مضبوط تھے۔ 2 جگہ بٹا ہوا تھا، یہ 2 جگہ بٹا ہوا تھا اس طرح کہ ایک حصے میں 5 قلعے بڑے تھے، ایک حصے میں 3 تھے بڑے، اور باقی چھوٹے چھوٹے تو بہت قلعے تھے، وہ اس طرح کے نہیں تھے۔ یہ 8 قلعے ایسے تھے جن سے جنگ لڑی جایا کرتی تھی، فوج ان کی رہا کرتی تھی۔ تو یہ تھا جی، اور سب سے بڑا جو قلعہ تھا نائم کے نام سے ابھی آئے گا اس کا ذکر، وہ تھا تاکہ وہاں سے جو ہے سامنے والے آنے والے کو جو ہے مغلوب کیا جا سکے۔ مرحب نامی شخص بھی اسی قبیلے اسی قلعے میں رہتا تھا۔ مرحب جو بڑا لمبا چوڑا تھا، بڑا طاقتور تھا، 1000 آدمی کے برابر وہ طاقتور تھا، وہ اسی میں رہتا تھا مرحب۔ دیکھیے بہرحال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو گئے، وادی صحبہ میں آپ پہنچے، وہاں سے گزر کر رجیع نامی جو جگہ ہے آپ کو بتایا تھا اوپر جو غزوہ رجیع تھا ایک، تو وہاں پر آپ پہنچ گئے اور آپ نے قیام فرمایا۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے خیبر کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے خیبر کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اس طرح سے چلے کہ صبح فجر کے وقت میں آپ نے نماز ادا فرمائی، بالکل سویرے سویرے، اور سویرے سویرے جو ہے نماز ادا فرما کے آپ نے سارے خیبر کے علاقوں میں اپنے 1500 صحابہ کو نعرے لگانے کے لیے، جیسے کہ فوجی مشق ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، فوجی پریکٹس کے لیے بھیج دیا۔ اب چاروں طرف سے جو ہے صحابہ دوڑ رہے ہیں گھوڑے لے کر کے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ اتنی جلدی آ سکتے ہیں۔ خیبر کے لوگ جو ہیں صبح اپنے پھاولے اور جو ہے کدال اور بوریے، اپنے پھاولے کدال اور بوریے لے کر کے نکلے اپنے کھیتوں کے لیے۔ اب جیسی گھر سے باہر نکلے جو ساری گلیوں کے اندر سب جگہ ایریے میں جو ہے صحابہ کرام گھوم رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ایسے ہوش باختہ ہو گئے، بالکل حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل آگے ہمارے یہاں اور بہت بڑا لشکر ہے، ہمیں تو خبر دی گئی تھی کچھ ہے ہی نہیں، لیکن چاروں طرف سے دہاڑے مار رہے ہیں، خیبر تباہ ہوگا، خیبر تباہ ہو، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو یہ جب ہوئی ہے تو ایسے ڈر گئے وہ لوگ، ڈر کر کے اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے، سارے قلعے میں بند ہو گئے۔ اب یہ قلعے کا بند ہونا ان کا بڑا عجیب و غریب تھا، یہ جنگ جیت لیا کرتے تھے ان قلعوں کے اندر سے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے میں نے آپ سے بتایا کہ 2 ایریے تھے، 2 منطقہ کہہ دیتے ہیں انہیں، تو 2 ایریے تھے، ان 2 ایریوں کے اندر 8 قلعے تھے، اور یہ 8 قلعے دونوں ایریوں میں اس طرح مضبوط تھے جس کا کوئی علاج نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قلعے تو بہت تھے، لیکن بہرحال جنگی حساب سے 8 ہی تھے۔ سارے قلعے فتح ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قلعے پر آپ پہنچے ہیں
اس قلعے کو آپ نے فتح کیا ہے، مرحب کا قلعہ ہے وہ، مرحب اس کا مین ذمہ دار تھا، 1000 آدمیوں کے برابر ایک آدمی تھا، اس کو سب سے پہلے حضرت عامر نے حملہ کیا لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت علی نے آ کر کے اس پر حملہ کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، جہنم تک اسے پہنچایا۔ اب آپ دیکھیں واقعات کیا کیا، اب واقعات آتے رہیں گے، نیچے بہت سارے واقعات، خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کیسے آپ پہنچے ہیں، کیسے راستے میں وادی صحابہ سے گزر کر رجینہ میں جگہ پر ٹھہرے ہیں، وہاں سے صبح صبح نکلے، فجر کی نماز جلدی پڑھ کے، اور اس کے بعد خیبر پر آپ نے دعویٰ بولا ہے اور سب جگہ صحابہ کو دوڑایا ہے فوجی مشق کے روپ میں۔ اس سے وہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے، چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے جی، ابھی بھی اصول ہے، آپ دیکھیں کہ کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے جہاں دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہو اور بیچ میں کوئی ملک اگر آنا چاہتا ہے، وہی کیا کرتا، اپنی فوجی مشق کرتا اس کے ارد گرد، تاکہ فوجی مشق کرنے میں وہ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہم پاورفل ہیں۔ یہی ہے رول۔ وہ دیکھیے جی، باب غزوہ خیبر، آپ فرما رہے ہیں غزوہ خیبر کا باب ہے۔ خیبر اور یثرب دو لوگ تھے، آپ کو بتا چکا ہوں، ایک نے خیبر بسایا، ایک نے یثرب بسایا۔ یثرب میں حضور تھے اور اسی کو مدینہ المنورہ نام رکھا گیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد قال عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم۔ سويد بن النعمان جو صلح حدیبیہ میں تھے، اور باتیں انہوں نے خبر دی اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نکلے عام خیبر کے سال، حتی اذا كنا بالصحابہ، جبکہ وہ وادی صحابہ کے اندر پہنچے، یعنی ہم وادی صحابہ میں پہنچے، اور یہ وادی صحابہ وہی من ادنا خیبر، یہ خیبر کے قریب والا حصہ ہے۔ صلی العصر، بھی عصر کی نماز آپ نے یہاں پڑھی، ثم دعا بالازوادی، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توشہ منگوایا، فلم یوتا الا بسبیق، پس نہیں لایا گیا مگر ستو، فامر به، پس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فسریا، اس کی کھیر سی بنا لی گئی، گون لیا گیا، یعنی اس کے اندر کھجور وغیرہ ملا کر کے اس کی کھیر سی بن گئی، فاکل واکلنا، ہم نے بھی کھایا، حضور نے بھی کھایا۔ ثم قام الى المغرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، فمزمز ومزمزنا، حضور نے کلی فرمائی، ہم نے بھی کلی فرمائی، ثم صلی، پھر نماز پڑھائی، ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے ایک، یہ اس کا یہاں جواب ہو گیا، چھوٹا سن لیجیے آپ۔ ما مست النار سے وضو، جو چیز آگ پر پکتی ہے، آگ سے پکائی جاتی ہے، شروع اسلام میں اس سے وضو کرنا پڑتا تھا، اسے کھانے کے بعد اگر آگ پر پکی ہوئی چیز آپ نے کوئی کھا لی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اس وقت تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اسی لیے اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اس کے بعد وضو نہیں فرمایا۔ لیکن میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی اس کے اندر پائریے والی، جن حضرات کو پائریا ہے ان کو کوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یقیناً، اس لیے کہ پائریا والے جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے منہ میں خون جہاں تہاں سے نکلتا ہی ہے، لہذا ان کے لیے آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ دانتوں سے چبائی جانے والی چیزیں اگر وہ کھاتے ہیں جس سے دانتوں پر زور لگانا پڑتا ہو، داڑھوں پر زور لگانا پڑتا ہو، تو وہ اپنا وضو ضرور کر لیا کریں بیماری کی وجہ سے۔ یہ ہے جی، دیکھیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم۔ سلمہ ابن اکوع یہ وہی صحابی ہیں دوڑنے والے، سلمہ ابن اکوع یہ وہی صحابی ہیں جو دوڑے تھے ذی قرد کے اندر، ذی قرد غزوہ ذی قرد کے اندر دوڑے تھے اور تیر برسا رہے تھے، اور حضور کی 20 اونٹنیاں چھین کر کے لے آئے ان سے۔ قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، فرماتے ہم نکلے حضور کے ساتھ خیبر کی جانب، فسرنا لیلا، ہم ایک رات چلے، فقال رجل من القوم لعامر، ایک شخص نے قوم کے ایک شخص نے عامر سے کہا، یہ عامر کون ہے؟ یہ سلمہ کے بھائی ہیں، سلمہ ابن اکوع کے بھائی عامر ابن الاکوع، یہ شاعر تھے اصل میں، اسے کہتے ہیں خودی خاں، خودی خاں، خودی کہتے ہیں جانوروں کو شعر سنا سنا کر کے چلانے والا، جانوروں کو بھی شعر پڑھنے سے اونٹ وغیرہ جھوم جایا کرتے تھے اور چلنے لگتے تھے۔
اب دیکھیے، یا عامر، اے عامر، الا تسمعنا من ہنیئاتک، آپ اپنی نوازشات میں سے کچھ ذرا ہمیں سنا دیجیے۔ آج کوئی شاعر، وکان عامر رجلا شاعر، حضرت عامر ابن اقوا شاعر تھے، فنزل یحدو بالقوم یقول، پس حضرت عامر ابن اقوا اشعار سنائے لگے قوم کو، اور اس طریقے سے اشعار سنائے، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، تو ہم نہ صدقہ کرتے ورنہ نماز پڑھتے، فاغفر فداء لک، آپ معاف کر دیجئے، ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ما ابقینا، جب تک کہ ہم باقی رہے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ دینا اگر ہماری منہ بھیڑ ہو جائے دشمن سے، والقیا سکینۃ علینا، اور ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما دیجئے، انا اذا صیح بنا ابینا، اور جب ہمیں بلایا جائے گا، جب غیر مذہب والے ہمیں اپنے مذہب کی طرف بلائیں، ابینا تو ہم انکار کرتے ہیں، وبالصیاح اولوا علینا، اور چیخ کے پکار کے ذریعے سے ہم پر بھروسہ کیا جاتا ہے، یعنی ہمیں آواز لگائی جاتی ہے زور سے، چلو اللہ کی راہ میں، تو ہم پر بھروسہ، تبھی تو آواز لگائی جا رہی ہے اور ہم فوراً ریڈی ہو جاتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا السائق، حضور نے فرمایا یہ کون ہے سائق، یہ ہانکنے والا، یہ خودی پڑھنے والا کون شخص ہے بھائی؟ قالوا، صحابہ نے کہا عامر بن اقوا، یہ عامر بن اقوا ہے جی۔ قال، حضور نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیں، جس کے بارے میں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما دیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، یہ جملے کا مطلب صحابہ، خاص صحابہ اس جملے کا مطلب سمجھتے تھے۔ کیا مطلب؟ خاص صحابہ اس کو سمجھتے تھے کہ اب یہ شہید ہوں گے۔ عامر ابن اقوا کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اس کا مطلب اس جنگ میں ان کی شہادت پکی۔ فقال رجل من القوم، تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، کیا مطلب؟ ان کی شہادت ہوگی، جنت واجب ہو گئی۔ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ان پر تو واجب ہو گئی۔ لو امتعتنا بھی، آپ نے ہمیں ان سے اور فائدہ کیوں نہ اٹھانے دیا رسول اللہ، ہم اور فائدہ اٹھا لیتے تھوڑا ان سے، آپ نے ان کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ یہ جملہ تھا اللہ رحم فرمائے، بس صحابہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ آدمی تو شہید ہوگا۔ اچھا جی، فاتینا خیبر فحاصرناہم، ہم خیبر آئے، ہم نے ان کا محاصرہ کر لیا، ہم نے گھیر لیا۔ سب سے پہلا قلعہ جو گھیرا ہے، سب سے پہلے والا جو قلعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، 8 قلعے ہیں بڑے بڑے، سب سے پہلا والا قلعہ ناعم نامی قلعہ، اس قلعے کا ذمہ دار سب سے بڑا آدمی تھا مرحب، جو 1000 آدمیوں کے برابر اکیلا تھا۔ تو فرماتے ہیں ہم نے اسے گھیر لیا، حتی ضابطنا مخمصۃ شدیدہ، یہاں تک کہ ہمیں پہنچی بڑی بھوک، ہمیں بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ۔ ثم ان اللہ تعالی فتحها علیہم، پھر اللہ تعالی نے ہمیں فتح دے دی اس قلعے کے اوپر۔ فلما امسى الناس مساء اليوم الذي فتحت علیہم، پس جب شام ہوئی لوگوں کو، وہ شام کے جس میں ان کو فتح دے دی گئی، اوقدوا نیرانا کثیرۃ، لوگوں نے بہت ساری آگ جلائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پوچھا، ما هذه النیران، یہ آگ کیا چیز ہے؟ علی ای شیء توقدون، تم اس کے اوپر کیا پکا رہے ہو؟ قالوا علی لحم، ہم یہ آگ جو جلا رہے ہیں، یہ آگ ہم جلا رہے ہیں گوشت پر، گوشت پک رہا ہے۔ قال علی ای لحم، کون سا گوشت ہے جی؟ قالوا لحم حمر الانسیہ، یہ پالتو گدھے کا گوشت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، احرقوها واکسروها، اس گوشت کو بہا دو، پھینک دو، اور برتنوں کو بھی توڑ دو۔ فقال رجل، ایک شخص نے رائے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، او نحرقوها ونغسلوها، کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ اس گوشت کو تو بہا دیں لیکن ہانڈیوں کو دھو کر کے استعمال کر لیں؟ قال اوذاک، حضور نے فرمایا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ہانڈیوں کو دھو لینا۔ یہ ہے جی۔ اب دیکھیے، جنگ شروع ہوئی، فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا، ابھی تو خیر فتح ہو گیا اس میں، لیکن اس کا واقعہ نہیں آیا۔ فتح ہونے سے پہلے ایک دن پہلے حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ جو قلعہ جو ہے بڑا مضبوط قلعہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ مضبوط قلعہ ہے،
یہ نہیں فتح ہو رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب کی چاہت تھی کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، چونکہ ایسا بڑا معاملہ ہو جائے گا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت طے ہو جائے گی پکی بالکل۔ بہرحال کل کا دن جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کہ علی کو معلوم کیا گیا تو کہنے لگے حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی ہے، کہ بلاؤ یہاں کو۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، حضرت علی کی آنکھ ایک دم صحیح ہو گئی۔ فرمایا لو علی جھنڈا لو اور اس کو جو ہے آپ آگے بڑھ کر کے اب قلعے کو فتح کر لو۔ وہ پورا واقعہ ہے کہ صاحب گیٹ اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اندر سے مرحب نکل کر کے آیا، مرحب نے آ کر کے حملے شروع کیے۔ سب سے پہلے عامر ابن اقوا، جن کے بارے میں جو بتایا میں نے ابھی، اشعار پڑھ رہے تو حضور نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی شہادت پکی۔ بہرحال سب سے پہلے مرحب کے مقابلے میں عامر ابن اقوا گئے۔ حضرت نے بڑا اچھے سے مقابلہ کیا، لیکن چونکہ ان کی تلوار بڑی چھوٹی تلوار تھی، اب انہوں نے جو زور سے حملہ کیا پوری جان لگا کر کے مرحب کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ مرحب کی پنڈلی پر مارنا چاہ رہے تھے، اچانک سے وہ تلوار وہاں تک پہنچ نہیں پائی، کیونکہ بہت زور سے ماری تھی، وہ اپنے ہی گھٹنے میں آ کر واپس لگ گئی، اپنے گھٹنے میں لگی، جس سے زخم ہو گیا، حتیٰ کہ اسی میں شہید ہو گئے حضرت سلمہ ابن اقوا۔ اب لوگوں میں ایک بات پھیل گئی کہ انہوں نے تو خودکشی کر لی، حالانکہ خودکشی نہیں ہے، دھوکے سے لگی ہے، وہ دھوکے سے لگی اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب حضرت سلمہ جو ان کے بھائی، حضرت سلمہ ان کے بھائی تھے، حضرت سلمہ بن اقوا جو ہے بڑے غمگین ہو گئے کہ بھئی ویسے تو بتائیے خودکشی کیسے کر سکتے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں خودکشی ہو گئی۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا بھی، سلمہ کیا بات، کیوں غمگین ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بھائی عامر کے تو عمل ضائع ہو گئے، اس نے تو خودکشی کر لی، اپنے آپ ہی اپنی تلوار مار لی۔ اس نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، غلط بات ہے، ان کو ڈبل ثواب ملا ہے، وہ بڑے مجاہد ہونے کا ثواب ملا ہے، اور اللہ کے راہ سے مشقت برداشت کرنے کا کہ اپنی ہی تلوار خود کو لگ گئی دھوکے سے، اس کا الگ سے ان کو ثواب ملا ہے۔ تب ان کو چین سکون آیا ان کے بھائی کو۔ حضرت سلمہ تو حضرت عامر تو یہاں شہید ہو گئے، اس طرح سے اپنی تلوار لگ گئی۔ اب مرحب آگے بڑھا، اب حضرت علی آتے ہیں، حیدر کرار آتے ہیں۔ پہلے حضرت عامر جب آگے بڑھے تو انہوں نے اشعار پڑھے تھے، مرحب جب آیا تھا اس نے بھی اشعار پڑھے تھے، اب حضرت علی جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی اشعار پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، شیر کے معنی، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، آج تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی اشعار پڑھے، اور اس زور سے اٹھ کر کے اتنی زور سے وار کیا کہ مرحب ڈھیر ہو گیا، مرحب کا سر کٹ گیا۔ یہ ہے جی حضرت علی، ان کے ہاتھوں پر قلعہ فتح ہوا، لوگ اندر گئے، اور اس کے بعد یہ واقعہ جو آپ نے دیکھا کہ کھانا وانا پکایا جا رہا تھا اور پالتو گدھے جو ہے کاٹ کر ذبح کر کے پک رہے، تو حضور نے فرمایا خیبر میں آج سے متعہ اور یہ آپ کے دوسرا جو ہے گدھے کا گوشت حرام ہے، پالتو گدھے کا گوشت اور متعہ کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور متعہ کی تفصیل آپ پوچھیں گے مول بن سے، فی الحال صرف یہاں پر گدھے کا ذکر، اسی کو سن لیجیے آپ۔ یہ جو گدھا جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ ہے جی بات، دیکھیے اب فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ، فرماتے ہیں جب قومیں صف بندی ہو گئی، کانا سیف عامر قصیرا، کہ میرے بھائی عامر ابن اقوا کی تلوار بڑی چھوٹی سی تھی، فتناول به ساق یہودی، اس یہودی کے پنڈلی پر مارنے کی کوشش کری، انہوں نے پنڈلی، یہودی کی پنڈلی کی طرف اس کو بڑھایا، لیضربہ، تاکہ اسے مارے، فیرجع ذباب سیفہ، تو ان کی تلوار کی نوک خود آ کر کے انہیں لگ گئی، تو ان کی تلوار کی نوک لوٹ آئی، فاصاب عینا رکبت عامر، عین کے معنی گھٹنے کے بھی آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عامر کے گھٹنے کے اوپر لگ گئی، فمات منہ، اسی سے ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ ہو گیا جی۔ اب حضرت یہ کون تھا؟ یہودی، مرحب یہودی تھا۔ بہرحال یہ یہاں سے ہٹے، شہید ہوئے، حضرت علی آگے بڑھے اور اس کو پھر مار ڈالا۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما قفلوا، جب قافلہ چلا، قال سلمہ، حضرت سلمہ
کہنے لگے رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے دیکھا، وہو آخذ بیدی، اس حال میں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضور مجھے دیکھ رہے تو کچھ غمگین سا لگ رہا۔ قال ما لکا، حضور نے فرمایا بھی کیا ہو گیا تجھے؟ ماں کیا ہوا؟ لکا تیرے لیے، تجھے کیا ہو گیا، کیوں غمگین ہے؟ قلت لہو، میں نے کہا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ زعموا، بعض صحابہ یوں کہہ رہے ہیں ان عامرا حبط عملہ، بعض لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی عامر کے عمل خراب گئے، ضائع ہو گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذب من قال، حضور نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہے ہیں جس نے بھی کہا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ، بے شک اس کے لیے تو ڈبل اجر ہے۔ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعِ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے بتایا ڈبل اجر ہے۔ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاہِدٌ، بے شک وہ یقیناً بہت اچھے مجاہد ہیں۔ قَلَّ عَرَبِيٌّ مُشَابِهًا مِثْلَهُ، ان کے جیسے عربی شخص بہت کم ہوئے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها، معنی ایک یہ مشابہن اور نشأ بها، یعنی ان کے جیسے بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اپنی ہی تلوار سے شہید ہو گئے تھے، دھوکے سے لگی، اس کو خودکشی نہیں کہتے۔ سب سے پہلا قلعہ نام ناعم، اس پر حملہ کیا گیا، مرحب اس کا ذمہ دار تھا جو بڑا ہی خطرناک آدمی تھا، بہت بڑا جانباز تھا وہ، ان کا 1000 مردوں کے برابر اس کے اندر پاور ہوتی تھی۔ لیکن بارہ حضرت علی، پہلے حضرت عامر نے حملہ کیا تو ان کو ہی لگ گئی، پھر حضرت علی نے اس کا جو ہے کام تمام کیا، جہنم واصل کیا اس کو۔ یہ ہے جی، دیکھیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتى خیبر لیلا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے خیبر، آئے رات کے وقت میں آئے۔ وکان اذا اتى قوما بلیل، اور جب کہ وہ قوم کے پاس رات میں آتے تھے، لم یقربهم حتى يصبح، تو اس قوم کے آپ قریب نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ فلما اصبح، جب صبح ہو گئی تو خرجت الیہود بمساحیہم، مساحیہم پھاولوں کو کہتے ہیں، کدال کو کہتے ہیں، ومقاتلہم بوریوں کو، تھیلوں کو کہتے ہیں، تو اپنی بوری اور تھیلے اور اپنے پھاولے اور کدال وغیرہ یہودی لوگ لے کر کے اپنے کھیتوں کے لیے نکلے، جیسے روز نکلتے تھے ویسے نکلے۔ فلما رأوه قالوا، جب یہودیوں نے دیکھا حضور کو، حضور نے چاروں طرف فوجی مشق والا جو ماحول بنایا پورے خیبر میں، تو یہودی گھبرا گئے سارے۔ قالوا، کہنے لگے محمد آ گئے، محمد واللہ، واللہ محمد، قسم خدا کی محمد ہیں، والخمیسہ، اور ان کے ساتھ بڑا لشکر ہے۔ خمیس کہتے ہیں جس لشکر میں 5 حصے ہوتے ہیں، آپ کو بتائے تھے میں نے، ایک مقدمۃ الجیش جو آگے آگے آتا ہے، ایک دائیں طرف میمنہ، ایک بائیں طرف میسرہ، ایک بیچ میں قلب، اور ایک پیچھے جو سامان رہ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، اس کو اٹھانے والی ایک جماعت۔ پانچوں جماعتیں جس لشکر میں ہوتی ہیں وہ جماعت کامل و مکمل کہلایا کرتی، بڑا لشکر کہلاتی ہے۔ کہنے لگے قسم خدا کی محمد بڑے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، یعنی وہ خبر جھوٹی تھی عبداللہ بن ابی کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خریبت خیبر، حضور نے یوں فرمایا خریبت خیبر، خیبر تو تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساعد قوم، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے، ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے۔ دیکھیے بس جی، دیکھیے جلالین شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد للتحقیق نرى تقلب تصرف وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنها أدعى إلى إسلام العرب۔ دیکھو جی، قبلے کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، ذرا سی وضاحت اس میں اور سن لیجیے آپ۔ دیکھیے اللہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنوایا حضرت آدم سے، ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ
फरिश्तों के जरिए से बनवाया था। दुनिया की बनावट की शुरुआत यहीं से हुई है। तो सबसे पहली जगह यही है। अल्लाह ने सबसे पहला घर जो बनाया है इस दुनिया में वो यही बनाया है। दूसरी अहम बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायतें मिलती हैं और दीगर रिवायतों को जोड़ करके, तो सबसे पहले फरिश्तों ने इस किबले को बनाया अल्लाह के हुक्म से। उसके 40 साल के बाद में बैतुल मुकद्दस को बनवाया, जहां पर इख्तिलाफ चल रहा है फिलिस्तीन इजराइल का। ये बात समझ में आ गई। अब देखें आप, अब ये जो किबला है बैतुल्लाह शरीफ, काबा शरीफ, हजरत आदम का किबला यही, हजरत शीस इदरीस का किबला यही, हजरत नूह का किबला यही, इस बीच में जो अंबिया आए हैं उनका किबला भी यही, और आगे बढ़े हजरत इब्राहिम का किबला यही, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक का भी किबला यही। अब आइए आगे, हजरत याकूब जिनका लक़ब इसराइल है, यहां से किबला चेंज होता है। अब तक इन सब का किबला काबा था। अब यहाँ हजरत याकूब के पोते, हजरत इब्राहिम के पोते याकूब जिनका लक़ब इसराइल है, इनकी औलाद को कहते हैं बनी इसराइल। यही बनी इसराइल का किबला बैतुल मुकद्दस हो गया, और हजरत ईसा तक उनका किबला बैतुल मुकद्दस रहा, थोड़े से फर्क के साथ, क्योंकि यहूदी और ईसाइयों के अंदर भी जरा सा किबले में फर्क है तो दोनों का वही बैतुल मुकद्दस की तरफ। लेकिन वो जो कुब्बतुस सखरा है, जो आप गोल्डन टेम्पल देखते हैं सोने का सा बना हुआ बहुत सामने, हालांकि वो बैतुल मुकद्दस नहीं है, मस्जिद अक्सा नहीं है, वो बैतुल मुकद्दस का हिस्सा है। एक मस्जिद अक्सा उसके ठीक पीछे है, तो ये कुब्बतुस सखरा कहलाता है। इसकी तरफ रुख करते हैं, और ये जो ईसाई हैं यहूदी कुब्बतुस सखरा तरफ रुख करते हैं, और ईसाइयों का किबला इसी कुब्बतुस सखरा से थोड़ा सा मशरिक की जानिब है। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों के किबले के अंदर भी। तो बहरहाल हजरत याकूब से शुरू होता है बैतुल मुकद्दस वाला एरिया जो किबला बनाया गया, और हजरत ईसा तक यही किबला रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर मदीना आने के बाद 17 महीने नमाज पढ़ी बैतुल मुकद्दस की तरफ, क्योंकि किताबों में यहूदियों की और पिछली किताबों में यही लिखा हुआ था कि उनका किबला बैतुल मुकद्दस भी रहेगा, वो 2 किबले वाले होंगे, और बाद में उनका किबला बदल करके ये बैतुल्लाह शरीफ ही हो जाएगा। अब वही वक्त था, यहूदियों को तो मालूम था कि अगर ये आखिरी नबी हैं तो इनका किबला बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस बनेगा, बैतुल मुकद्दस से वापस जाएगा बैतुल्लाह, ये बात उन्हें मालूम थी। मगर चिड़चिड़ाहट, इनाद, जिद, बुग़्ज़ इतना था हुजूर से, इसकी कोई इंतहा नहीं। जब बैतुल मुकद्दस बना तो कहने लगे वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, आखिरी नबी का किबला जो होगा बैतुल्लाह शरीफ होगा, लिहाजा ये तो आखिरी नबी हो नहीं सकते। लेकिन जैसे ही 17 महीने बाद वापस हुआ, इनको तो मालूम हो गया कि ओहो हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि 2 किबला होंगे, 2 किबले वाले होंगे, इनके दोनों किबले हो गए, ये तो आखिरी नबी है। मगर जिद और इनाद की वजह से ईमान कबूल नहीं करते थे, एतराजात क्या करते थे। अब देखें आप, इन 17 महीनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन आपका दिल जो है हजरत इब्राहिम का जो किबला यानी काबा, जो हमारा किबला है काबा, इसकी तरफ लगा रहता था। ये सारी की सारी चीजें हुजूर के दिल और दिमाग में चलती रहती थी, अल्लाह देख रहा था। हुजूर का शौक, और हुजूर शौक में थे, इंतजार में थे इस उस वही के कब जो है बैतुल्लाह की तरफ रुख हो जाए। हुजूर को मालूम था चूंकि ज़ू किबला हूं तो पहले ये किबला बनेगा, उसके जितने दिन अल्लाह चाहेगा मैं पढ़ूंगा, बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद अल्लाह का हुक्म आना ही है बैतुल्लाह का। तो हुजूर जो हैं अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाया करते थे इस शौक में और इश्तियाक में कि कब अल्लाह का हुक्म आएगा और कब मैं बैतुल्लाह की तरफ रुख करूंगा। ये जो आंखें उठाना था इसी को अल्लाह ने बयान किया है। तहकीक के लिए है, नरा हम देख रहे थे, तकल्लुबा तसर्रुफ वजहिका, आपके चेहरे को बार बार उठने को ऊपर, फी जिहति समा, आसमान की जिहत में, आप जो बार बार निगाह उठा रहे थे आसमान की तरफ, हमारी तरफ हम देख रहे थे। मुततल्लिअन इलल वही, आप इंतजार में थे, इत्तिला पर थे, इत्तिला कर यानी इत्तिला मिल जाए, वही की जानिब इंतजार था।
वही की जानिब आपको इंतजार था कब वही आएगी और मेरा काबा जो है चेंज हो जाएगा। वह मुतशव्विक़न लिल अमरी, और आपको शौक था अल्लाह का हुक्म आ जाए, बिस्तिक़बालिल काबती, काबे की तरफ रुख करने का हुक्म आ जाए। क्यों? वकाना यवद्दु ज़ालिका, इसलिए कि अल्लाह के हबीब को पसंद थी ये बात। क्यों पसंद थी? लिअन्नहा क़िबलत इब्राहीम, इसलिए कि वही तो काबा ही तो इब्राहीम का क़िबला था। इब्राहीम का क़िबला इब्राहीम के पोते हजरत याकूब से शुरू हुआ है बैतुल मुक़द्दस और हजरत ईसा तक रहा। वलिअन्नहु अदआ इला इस्लामिल अरब, इसलिए कि यही वाला जो क़िबला है इब्राहीम का जो क़िबला है ये अरब के लोगों को इस्लाम की तरफ ज्यादा दावत देने वाला है। अरब के लोग इस्लाम कबूल करेंगे जबकि हम इसी वाले जो क़िबला है ना इसको ही अपना क़िबला माने, रुख करके नमाज पढ़े। तो अरब वाले चूंकि मानूस हैं इस वाले क़िबले से, फलनुवल्लियन्नका नुहव्विलन्नका, पर जरूर भी जरूर हम आपके चेहरे को फेरेंगे क़िबलतन, ऐसे क़िबले की तरफ तरज़ाहा तुहिब्बुहा, जिससे तुम राजी हो, जिसको तुम चाह रहे हो। चलो एक काम करो, फवल्ली वजहका, अब अपने चेहरे को फेर लो, इस्तक़बिल फी सलाती, नमाज में इस्तिक़बाल क़िबला कर लो, शतरा माने नहवा अल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम यानी अइल काबती, काबे की जानिब अपना रुख फेर लो। हुक्म आ गया है 17 महीने के बाद, हुक्म आ गया अब अपने चेहरे को मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ रुख कर लो। आपका काबा बदल दिया गया है। इसमें बहुत से लोग मुर्तद हो गए, हालांकि यहूद का तो और ज्यादा मामला अच्छा हो गया था। क्यों? किताबों में लिखा ही था कि उनका क़िबला बैतुल मुक़द्दस होकर बाद में चेंज होकर के उनका क़िबला काबा शरीफ होगा, तो ये तो और पक्की बात हो गई थी, मगर जिद थी, बस इनाद था। हैसुमा कुंतुम, फरमाते हैं जहां भी तुम रहो, खिताबुल लिल उम्मा, उम्मत से यूं कहा जा रहा है कि तुम लोग जहां भी रहो, फवल्लु वजूहकुम, अपने चेहरे को फी सलाती, नमाज के अंदर फेर लो। कहां? शतरा यानी मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ फेर लो। जहां से भी नमाज पढ़ो मस्जिद हराम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहु अय तवल्ली इलल काबती, और बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई यानी अहले किताब यानी यहूदी, लयअलमूना यकीनन वो जानते हैं इस बात को, अन्नहु तवल्ली इलल काबती, ये काबे की तरफ रुख फिरवाया जाना, अल हक़्क़ु अस्साबितु, ये हक है और साबित है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। इन यहूदियों को पता है कि ये तो हक बात है कि बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह होना ही था, असली और हक वाले नबी की पहचान थी ये। कहां से मालूम हुआ इनको? लिमा फी कुतुबिहिम, इसलिए कि उनकी किताबों में मिन नातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की सिफात में लिखा हुआ है, मिन अन्नहु यतहव्वलु इलैहा, ये लिखा हुआ है कि बेशक वो काबे की तरफ रुख फेरेंगे अपना। तो अब आ गया हुक्म, तब इन्हें मानना चाहिए था, लेकिन जिद की वजह से नहीं मानते थे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, तअमलून बित्ताई, ता के साथ भी है, यअमलून या के साथ भी है। अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उन अमाल से जो तुम करते हो, अगर तामलून हो, और या हो तो यहाँ पर जो वो करते हैं यहूदी, अल्लाह उनके अमाल से भी गाफिल नहीं है। क्या क्या? बिताई, अगर ता पढ़ते हैं, अय्युहल मुमिनूना मिनम तिसाली अमरिही, ऐ मोमिनो जो तुम हुक्म मान रहे हो तुम्हारे अमल से अल्लाह गाफिल नहीं है। और अगर या पढ़ते हैं वबिलिया, या के साथ, अय्युल यहूद मिन इनकारी अमरिल क़िबलती, यानी यहूदी जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क़िबले के मामले का इनकार कर रहे हैं कि भाई क़िबला जहां तहां फेरे जा रहे हैं, ये तो हालांकि पता है इन्हें कि ये तो सही हुआ कि अब जब क़िबला काबे की तरफ रुख फिर गया तो सच्चे नबी की एक अलामत और पूरी हो गई, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया कि साहब हम नहीं मानते, इस तरह के नबी को हम नहीं मानते, ये कह दिया। वला इन, लाम लामो कसम है, वल्लाहि लइन है, इस तरह जहां लाम आता है उसको लाम कसम कहते हैं, कसम खुदा की माना हो जाते हैं। वाला इन, और यकीनन, इन अगर अतैतल लज़ीना ऊतुल किताबा, अगर तुम ले आओ उन लोगों के पास जिनको किताब दी गई, यहूद और नसारा, बिकुल्ली आयतिन, हर दलाइल, हर दलील ले आओ, हर निशानी ले आओ,
अला सिद्की का, अपनी सच्चाई पर, फी अमरिल क़िबला, क़िबले के मामले में। आप इन्हें खूब खुल कर के बयान कर दो। भी आपकी किताब में ये लिखा हुआ तो था कि मेरी अलामतों में ये लिखा हुआ है कि मेरा क़िबला बैतुल मुक़द्दस होने के बाद फिर वापस यही होगा, तो इसमें क्या गलत है? ऐ नबी आप कितने भी कह लो इनसे, मगर ये इतने गलत लोग हैं। मा तबिउ ऐ ला यत्तबिउन क़िबलतक, मा तबिउ नहीं इत्तिबा करेंगे, ऐ ला यत्तबिउन नहीं इत्तिबा करेंगे, क़िबलतक आपके क़िबले की ये नहीं करेंगे। क्यों? इनादन जिद की वजह से, हठधर्मी की वजह से। और देखो ये तो आपके क़िबले की इत्तिबा नहीं कर सकते, लेकिन आप भी अब इनके क़िबले की इत्तिबा नहीं करेंगे, यानी अब ऐसा नहीं होगा, आइंदा क़यामत तक क़िबला यही रहेगा। हुजूर से कह दिया गया, लिहाजा भूल जाओ कि बैतुल मुक़द्दस तरफ रुख दोबारा किया जाएगा, अब नहीं किया जाएगा। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी तो उनके क़िबले की अब इत्तिबा नहीं करेंगे। हमारा क़िबला, लेकिन हम रुक करके नमाज नहीं पढ़ेंगे उधर बैतुल मुक़द्दस की तरफ। क़त्उन, ये क़ता है यानी काट दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया मसले को। लितमइही फी इस्लामिहिम, उनके चाहने की वजह से इस्लाम में, अब इस्लाम में कभी बैतुल मुक़द्दस क़िबला नहीं बनेगा। व तमइहिम फी औदिही इलैहा, और यहूदियों की चाहत को भी काट दिया गया है कि फी औदिही, हुजूर का लौटना हो जाए, इलैहा दोबारा से उस क़िबले की तरफ। यहूदी चाहते थे दोबारा इनका क़िबला यही हो जाए बैतुल मुक़द्दस जो हमारा है, तो साफ साफ कह दिया कि अब नहीं हो सकता, बस एक अलामत थी वो पूरी हो गई। और सुनो, मुसलमानों के क़िबले की तो यहूदी क्या इत्तिबा करेंगे, ये नालायक तो एक दूसरे की भी इत्तिबा नहीं करते। ना यहूदी ईसाई के क़िबले को मानता है और ना ईसाई यहूदी के क़िबले को मानता। कैसे? मैंने आपसे बताया, देखो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा ये तो एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा एरिया है, चारों तरफ दीवार है उसकी। उसी में एक जगह है कुब्बतुस सखरा, बीचों बीच गोल्डन, वो जो सिल्वर कलर का आप देखते हैं वो मस्जिद अक़सा नहीं है, वो कुब्बतुस सखरा, उसे हैकले सुलेमानी भी कहते हैं। तो कुब्बतुस सखरा हो गया ये। तो यहूदी इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते। अच्छा, ईसाई इसी कुब्बतुस सखरा से मशरिक की जानिब थोड़ी सी एक जगह है, उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। और मस्जिद अक़सा इसी के पीछे एक मस्जिद है अलग, ये सब अलग अलग है। तो कहते हैं कि ये मुसलमानों के क़िबले की इत्तिबा तो खैर नहीं करेंगे, ये तो आपस में यहूद ईसाई की और ईसाई यहूद के क़िबले की भी इत्तिबा नहीं करते। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, इन्हीं अहले किताब में से बाज़ के क़िबले की भी इत्तिबा नहीं करते। अय्युल यहूदु क़िबलतन नसारा बिल अक्सी, यानी यहूद नसारा के क़िबले की इत्तिबा नहीं करते। व बिल अक्स, अक्स का मतलब उल्टा करो, यानी नसारा यहूद के क़िबले की भी इत्तिबा नहीं करते। अक्स का मतलब ये होता है। वाला इन इत्तबात अहवाहुम, और देखो नबी बात सुनो जी, और अगर आपने इत्तिबा कर ली अहवाहुम, उनकी ख्वाहिशात की, अल्लज़ी यदऊनका इलैहा, जिन ख्वाहिशात की जानिब ये आपको बुलाते हैं, दीन छोड़ने के लिए कहते हैं, क़िबला छोड़ने के लिए कहते हैं। मिन बादि मा जाका मिनल इल्म अल वही, बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म वही आ चुकी है, अगर आपने इत्तिबा कर ली, खुदा ना खास्ता, बोल तो ऐसा है ही नहीं, बफर्ज महाल अगर इत्तिबा कर ली, इन्नका इज़न इत्तबाअतहुम फर्जन लमिनज़ ज़ालिमीन, तो उस वक़्त अगर तुमने बफर्ज महाल इत्तिबा कर ली तो आप ज़ालिमीन बन जाएंगे। देखो ऐसा नहीं कर सकते, हुजूर सबको पता है। ये कहा किसको जा रहा है? ये हमें तुम्हें कहा जा रहा है, उम्मत को कहा जा रहा है कि भी उम्मत के लोगों यहूदी ईसाइयों की इत्तिबा ना करो, वरना तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे। हुजूर तो गुनाहों से पाक साफ, वो क्यों करेंगे इत्तिबा? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु ऐ मुहम्मदन, वो लोग के जिनको किताब दी हमने यानी यहूदी, यारिफूनहु, ये यहूदी लोग जानते हैं हुजूर को, ऐ मुहम्मदन, मुहम्मद को जानते हैं। कैसे जानते हैं? कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसे कि अपनी औलाद को जानते हैं, अपने बेटों को जानते हैं। किसी को अपने बेटों के बारे में शक व शुबा नहीं होता, ऐसे ही यहूदियों को हुजूर के बारे में शक व शुबा नहीं है, तो जिद की वजह से ऐसा करते हैं। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब ईमान कबूल किया तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, जैसे ही हमने हुजूर को देखा हम जान गए थे अल्लाह के नबी आखिरी हैं, जैसा कि हम अपनी औलाद को जानते हैं, बल्कि अपनी औलाद से भी ज्यादा हम जान गए थे कि हुजूर अल्लाह के नबी।
لیکن بس ضد کی وجہ سے معاملہ تھا اس وقت، انہوں نے خیر ایمان قبول کر لیا بعد میں۔ جیسے کہ وہ جانتے ہیں اپنی اولاد کو، کہاں سے جانتے ہیں؟ بِنَعْتِهِ فِي کتاب، حضور کی صفاتیں جو کتاب میں آئی ہیں ان کی وجہ سے۔ قال ابن سلام، ابن سلام حضرت عبداللہ بن سلام یوں کہتے ہیں لقد عرفتہ، میں نے پہچان لیا تھا حضور کو، حین رأیتہ، جیسے کہ میں نے حضور کو دیکھا جس وقت دیکھا تھا، کما اعرف ابنی، جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، ومعرفتی لمحمد اشد، بلکہ میرا محمد کو پہچاننا بیٹے کے پہچاننے سے بھی زیادہ تھا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، نعتہ، حق سے مراد نعت یعنی حضور کی صفات، یقیناً وہ چھپاتے ہیں حق کو یعنی حضور کی صفات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ وہی صفات ہیں، یہی ہے وہی صفات جس پر آپ ہیں، آپ جن صفات پر ہیں وہی صفات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ الحق کائن من ربک، اور حق تو اپنے آپ کے رب کی طرف سے ثابت ہو کر رہے گا۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ نہ بنے شک کرنے والوں میں سے، ای شاکین فیہ، آپ اس معاملے میں شک کرنے والوں میں سے نہ بنے، ای من ھذا النوع، اس قسم کی باتوں سے شک میں نہ پڑیں۔ کہتے ہیں فلا تکونن من الممترین، یہ جملہ لمبا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ لا تمتر ہوتا، لا تمتر شک میں مت پڑو، اس کے معنی بھی یہ چھوٹا بھی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، لا تمتر مت شک میں پڑو، فلا تکونن من الممترین، پس تم نہ بنو شک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ والا جملہ فلا تکونن من الممترین زیادہ بلیغ ہے لا تمتر سے۔ لا تمتر جملہ بلاغت سے بھرا ہوا نہیں ہے، بلاغت سے بھرا ہوا فلا تکونن من الممترین ہے۔ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ لَا تَمْتَرْ، کہتے ہیں لا تمتر نہیں فرمایا بلکہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فرمایا، تو یہ جملہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ والا یہ زیادہ ابلغ ہے، زیادہ بلاغت پر مشتمل ہے۔ یہ ہے جی۔ بہرحال خلاصہ یہی نکلا، استقبال قبلہ کا مسئلہ حل تو ہو گیا، تھوڑا بہت اور آگے تک آئے گا، جس کا خلاصہ یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر دوبارہ سے